عزیز بات سنو، ایک ناگوار سی بو بیڈ روم میں داخل ہوتی ہی اس کے نتھروں سے ٹکرائی اور اس کے قدم وہیں دہلیز پر ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ آج پھر شاہ نے ڈرنک کی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا، اور اگر وہ کچھ دیر اور وہاں رکتی تو یقیناً اس نے وہیں گر جانا تھا۔ اس لیے وہ یکدم پلٹی اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف لپکی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، شاہ کی بھاری گمبھیر اور بوجھل آواز نے اس کی واپسی کے لیے مڑتے قدموں کو جکڑ لیا اور وہ وہیں دروازے میں ہی ساکت رہ گئی۔ اس کا دایاں ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ویسے ہی مضبوطی سے جمع تھا جیسے اس کا واپس مڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ جی کچھ چاہیے آپ کو؟ لیکن پھر بھی وہ دروازہ بند کر کے اپنی نازک سی چپل سے کانچ کے ٹکڑوں کو خزاں رسیدہ پتوں کی طرح رونتے ہوئے دفعہ 203 کے مجرم کی طرح اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ سب کچھ سن چکا تھا، اب یہاں سے اس کی رہائی ناممکن ہو چکی تھی۔ نہیں بیٹھو، مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس نے اسے سر تپا نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن جواب ندارد۔ تم ایسی کیوں؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اسے ایک بار پھر سے تاؤ آیا۔ اس نے اس کی کلائی زور سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچی۔ وہ ایک نازک مورتی کی طرح اس پر آ گری۔ گرتے ہی اس کے تمام حصوں حرکت بیدار ہوئی۔ اس نے بدک کر پیچھے ہٹنا چاہا لیکن اس کی کمر جکڑی جا چکی تھی۔ اس نے گرفت سے نکلنا چاہا لیکن یہ بھول گئی کہ گرفت اسفندیار جیسے طاقتور مرد کی ہے۔ کہ کیسی؟ میں بھاگ نہیں رہی، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کا دوپٹہ نکال کر دور پھینک چکا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کی بات اور انداز پر بفر گئی تھی۔ بس مجھے ڈر لگتا ہے آپ کے بلا وجہ کے غصے سے۔ میں ویسی نہیں ہوں شاہ جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایک بار مجھ پر یقین کر کے تو دیکھتے، ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن آپ تو اپنی مردانگی دکھانے پر اتر آئے۔ اگر بابا کی خوشی کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کر ہی لی تھی تو اس کو نبھاتے بھی صحیح، لیکن آپ پر تو پتہ نہیں کون سا جنون سوار ہے جس کی یادوں میں کھو کر آپ ہم سب کو دکھ دے رہے ہیں۔ وہ کب کا آپ کو دھوکہ دے کر جا چکی ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور بیوی کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا انسانیت نہیں ہے شاہ۔ وہ بھی جواباً اسی کے لب و لہجے میں بولی تھی، جس پر شاہ کا ہاتھ اٹھا اور 5 انگلیاں اس کے رخسار پر ثابت ہو گئیں۔ جسٹ شٹ اپ، یعنی اب تم مجھے انسانیت سکھاؤ گی؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تم یہ مت بھولو کہ اس حویلی میں تم میری وجہ سے ہو، اور اگر نیکسٹ ٹائم مجھ سے بات کرنا ہو تو اپنی لمٹ میں رہ کر، ورنہ میں تمہارے سارے الزام توڑ کر رکھ دوں گا۔ اس نے ایک دم سے غرا کر کہا۔ وہ ششتر سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں کے بند توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ اب رونا مت، مجھے نفرت ہے آنسوؤں سے۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اس کے رونے پر بھی پابندی تھی۔ نہ جانے کس جرم کی سزا دے رہا تھا شاہ اس کو۔ دفعہ ہو جاؤ اب یہاں سے۔ اس نے ایک دم سے اس کو اپنے بازوؤں کے تنگ گھیرے سے آزاد کیا اور تیزی سے اس کے سینے سے آزاد ہوئی تھی، جیسے بہت اذیت ناک اور ناقابل برداشت رہائی سے اسیری ملی ہو۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو کرو یہ سب کچھ برداشت۔ تمہیں بھی تو پتہ لگے کہ یک طرفہ محبت کتنا بڑا عذاب ہوتی ہے، اور جب کسی کی انا خودی اور عزت نفس کو کچلا جاتا ہے تو کیسے درد ہوتا ہے اس انسان کو۔ وہ اس کی بات سن کر ٹھٹک کر رکی لیکن پلٹی نہیں اور پھر جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ اندر گھستے ہی اس کے سینے میں دبی سسکیوں اور آنکھوں میں قید آنسوؤں کو کنارہ مل گیا تھا۔ وہ دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی واش بیسن پر دونوں ہاتھ جما کر جھکی ہوئی ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ اسفندیار شاہ نہ جانے اس سے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ بے بسی سے جتنا سوچتی اس کو اتنا رونا آتا۔ وہ کرتی تو کیا کرتی؟ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ سب اس کے اپنے تھے، ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کو غلط سمجھ لیا تھا۔ اسفندیار شاہ ضدی اور غسیل تو بچپن سے ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہنسمکھ اور شریک بھی تھا۔ 4 سال پہلے اس حویلی کے در و دیوار میں اس کے کے گونجتے تھے، لیکن اب وہی اسفندیار شاہ تھا جو ہنسنے والی باتوں پر بھی سوچ سمجھ کر ہنستا تھا۔ 4 سال پہلے اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بزنس اسٹیبلش کیا تھا۔ مراد شاہ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تبھی اس کی پہلی بار زیمل سبحان سے ملاقات ہوئی۔ زیمل سبحان وہ واحد لڑکی تھی جس کی بے انتہا خوبصورتی اور بولڈنس نے اس کو پہلی ہی نظر میں اٹریکٹ کیا تھا اور وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ تھی بھی بہت پیاری، کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتی تھی۔ 2 ماہ میں ہی ان کی دوستی بہت زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ گھنٹوں باتیں کرنا، گھومنا پھرنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ اس بات کا مراد شاہ اور باقی گھر والوں کو بھی پتہ تھا، لیکن وہ زیمل سے ملے نہیں تھے۔ اسفندیار شاہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ زیمل انگیج تھی، اور اس سے دوستی زیمل نے محض اس کی شاندار آفس میں انٹرنشپ حاصل کرنے کے لیے کی تھی، لیکن وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اسفندیار اس کے ساتھ بہت سیریس ہے۔ جس دن اس نے زیمل سبحان سے باقاعدہ طور پر اظہار محبت کر کے اس کو شادی کے لیے پرپوز کرنے کے لیے ہوٹل بلوایا تھا، اسی دن زیمل کی اپنی دوستوں کے ساتھ ہونے والی باتیں اسفندیار نے
اسفندیار شاہ نے سن لی تھی، جن کو سن کر اس کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ اس کی انا، خودداری اور عزت نفس کو زیمل سبحان نے بہت بری طرح روندا تھا۔ اپنی دوستوں کے سامنے اس کی محبت کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ ان لوگوں کی باتیں سن کر غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو کر زیمل کے سر پر پہنچ گیا اور پھر بغیر کچھ کہے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ بس اس دن سے زیمل سبحان سے اس کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ دل پر لگے گہرے زخموں کے ساتھ وہ ریش ڈرائیونگ کر کے شہر والے گھر پہنچا اور تب ہی اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے جی بھر کر ڈرنک کی تھی اور پھر اپنے کمرے میں ہوش و خود سے بیگانہ ہو کر گر گیا۔ ادھر سے گاؤں میں اس کی امو جان جو کہ دل کی مریضہ تھی، ان کی طبیعت بھی اچانک ہی خراب ہو گئی تھی۔ وہ شاہ سے ملنا چاہتی تھی۔ سب نے شاہ کو بہت کالز کی لیکن اس کا نمبر پاورڈ آف تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ صبح جب اسفند کو کچھ ہوش آیا تو اس نے سیل آن کر کے دیکھا، گھر سے اتنے لوگوں کی کالز آئی ہوئی تھیں، وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے شازم لالا کو کال کی تو جو خبر انہوں نے آگے سے اس کو سنائی، وہ سن کر اس کا سارا رہا سا نشہ بھی اڑن چھو ہو گیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے کمرے سے نکلا اور پھر آدھے گھنٹے کا راستہ صرف 10 منٹ میں طے کر کے ہسپتال پہنچا۔ راستے میں ایک دو بار اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، لیکن پھر بھی وہ رکا نہیں اور ایسے ہی ڈرائیو کرتا ہسپتال پہنچا تھا۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی جان سے پیاری امو جان جو کہ بس اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے زندہ تھی، جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا ان کی روح پرواز کر گئی۔ تب وہ اتنا بڑا بھرپور مرد اپنی ماں کی وفات پر دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ اس وقت اس کو زیمل سبحان سے تو کیا دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو دنیا کی تمام عورتوں کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ وہ ماں کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھنے لگا تھا اور اسی سوچ نے اس کو پاگل کر دیا۔ ماں کی موت نے اس کو ہر چیز بھلا دی تھی اور وہ بالکل ہی دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ تب ساحر، سمیر، ارحم، شازم، ابگینے اور مراد شاہ نے اس کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ زیمل اور اسفندیار کے درمیان کیا ہوا تھا، یہ بات بعد میں ان لوگوں کو زیمل کی دوستوں سے پتہ لگی تھی۔ مراد شاہ بھی بیوی کی اچانک ہونے والی موت اور بیٹے کی ایسی دیوانوں جیسی حالت دیکھ کر بیمار ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے شبینہ بیگم کی موت بہت بڑا صدمہ تھی جس سے شاہ خاندان گزرا تھا، اور اگر وہ سب لوگ نہ ہوتے تو اسفندیار شاہ کا وجود بھی کب کا ختم ہو جانا تھا۔ یہ ان سب کی محبت اور کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ ایک بار پھر سے اسفندیار زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا، لیکن اب وہ پہلے جیسا اسفندیار شاہ نہیں رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ اس نے باپ اور بہن کے لیے خود کو سنبھال لیا اور اپنا سیٹ کیا بزنس اپنے تینوں دوستوں کے حوالے کر کے خود گاؤں میں ہی کام سنبھالنے لگ گیا۔ شہری لوگوں سے اس کا دل بھر گیا تھا۔ ماں کی وفات کے بعد اس نے شادی نہ کرنے کا پکا عہد کر لیا تھا، لیکن باپ کی محبت نے اسے شادی کے لیے ہاں کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ پرانی یادوں کو بھی ابھی تک بھلا نہیں پایا تھا۔ اب بھی اس کی حالت بہت عجیب سی حالت ہو جاتی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرنک کرتا تھا۔ وہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن جب زیمل کی یاد شدت سے اس کو تڑپاتی تب تک اس کا دیا دھوکہ بھی اسے یاد آ جاتا تھا اور پھر وہ پینوں جاگتا اور خود ہی جلتا اور سلگتا رہتا تھا۔ وہ کبھی تولا ہو جاتا اور کبھی ماشا۔ فجر کی پہلی اذان پہ ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر ذرا سی گردن موڑ کر بیڈ پر بائیں طرف دیکھا۔ وہ تکیے پر سر رکھے اوندے منہ لیٹا بے حد گہری اور بے سود سو رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بے خبری اور ایک اطمینان کا عالم تھا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس کو ایسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر خود بھی بیڈ سے اتری اور اس پر کمبل ٹھیک کر کے باتھ روم میں چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وہ باہر آئی اور جائے نماز اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہال میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگ کر اس نے تسبیح کی اور پھر مراد شاہ کے کمرے کا رخ کیا۔ السلام علیکم بابا سائیں، صبح بخیر۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ وہ بھی جاگ رہے تھے اور نماز پڑھ چکے تھے۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو سدا سہاگن۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ شاہ رات کو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے اٹکتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ کیا ہوا عزیز؟ انہیں اچنبھا ہوا۔ بابا ایک بات پوچھوں؟ پوچھو بابا۔ کہیں آپ نے شاہ کی مجھ سے شادی کروا کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ بتائیں نا، اس نے سوال کیا۔ اس نے تم سے کچھ کہا؟ وہ ایک دم سے سیدھے ہوئے۔ نہیں، میں نے اس کی شادی کروا کر کوئی غلطی کی، لیکن وہ جو کر رہا ہے وہ بہت غلط ہے اور اس کو بدلنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو بالکل چپ سی ان کی بات سن رہی تھی۔ بابا آپ پریشان نہ ہو پلیز، اس نے مراد شاہ کو پریشان دیکھ کر کہا، جو کہ اب کافی پریشان سے لگ رہے تھے۔ شاید انہیں اسفندیار سے سب کی امید نہیں تھی۔ تم نے کچھ پوچھا نہیں اس سے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے مجھ سے، تو میں نے کیا پوچھنا ہے ان سے بابا، اس نے استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ او میرے خدایا، جانے کب نکلے گا شاہ اس کی یادوں سے، لیکن بیٹا تم اس کو احساس دلاؤ کہ تم اس کی بیوی اور تمہارا حق ہے اس پر۔ انہوں نے اپنا سر تھام لیا اور پھر اس کو سمجھایا۔ جن کو خود احساس نہ ہو ان کو احساس دلانے سے بھی نہیں ہوگا احساس۔
اور ویسے بھی میرے ہونے نہ ہونے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ حقیقت ہے اور یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن جیسی زندگی وہ گزار رہا ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ پلیز بیٹا نکال لو اس کو پرانی یادوں کے چنگل سے، وہ تو پاگل ہو چکا ہے۔ بابا میں ابھی آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اس نے ان کی بات کاٹ کر کہا اور وہاں سے اٹھ گئی، اور وہ اچھی طرح سے جانتے تھے زیست کتنی دکھی تھی شاہ کے اس رویے کی وجہ سے۔ زیست بی بی کہاں ہے اب؟ وہ وارڈروب سیٹ کر رہی تھی جبکہ اسفندیار شاہ واش روم میں تھا جب شنو نے کمرے میں آ کر اس کو پکارا۔ میں ادھر ہوں شنو، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس نے مصروف انداز میں کہا۔ کافی بکھری ہوئی تھی وارڈروب آج، اس نے سوچا کہ وہ اس کو سیٹ کر ہی دے۔ وہ جی آبگینہ بی بی آئی ہیں اور وہ آپ کو نیچے بلا رہی ہیں، اس نے پیغام دیا۔ ان کی آمد کا سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ آبگینہ آپی کافی دنوں کے بعد آئی تھیں۔ اوکے تم چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے جلدی سے وارڈروب بند کی اور دوپٹہ درست کرتی جوتا پہننے کے لیے تیزی سے بیڈ کی طرف لپکی، لیکن اس کا دوپٹہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے پڑے پرفیوم سے ٹکرایا اور 2-3 پرفیوم زمین بوس ہو گئے اور ان کی خوشبو کے ساتھ ساتھ کانچ بھی کمرے میں بکھر گئی۔ وہ جو ان پر دھیان دیے بغیر آگے بڑھ رہی تھی، اس کا پاؤں کانچ کے ٹکڑے پر پڑا اور وہ ٹکڑا اس کے پاؤں میں چبھ گیا۔ ایک دم سے ایک زوردار سی چیخ اس کے منہ سے نکلی، اف ماما! درد کی شدت سے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ پاؤں پکڑ کر وہیں نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی چیخ سن کر اسفندیار بھی جلدی سے واش روم سے باہر آیا اور اس کو ایسے نیچے بیٹھے دیکھ کر پہلے تو اس کو حیرت ہوئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ڈریسنگ سے ہوتی ہوئی نیچے فرش پر پڑی، اس کا دماغ گھوم گیا۔ شاہ کو دیکھ کر اس کے آنسو اور بھی تیزی سے تیز ہو گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور اس کے پاس ہی دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں، درد سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ نہیں۔ اس نے پاؤں فوراً پیچھے کھینچا۔ آہ! درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ ادھر دکھاؤ اور خبردار جو اب تمہاری ذرا سی بھی آواز بھی نکلی تو۔ اس نے غصے سے تنبیہ کی۔ زیست نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اسفندیار شاہ کو اسے درد میں دیکھ کر بے چینی ہوئی تھی۔ آپ کبھی تو غصے میں بات نہ کیا کریں شاہ، اس نے معصومیت سے کہا اور آنکھیں بند کر کے اپنا پاؤں آہستہ سے اس کے آگے کر دیا۔ اسفندیار نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے ہونٹ بیچے درد کو کنٹرول کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اس نے پاؤں کو دیکھا اور پھر آہستہ سے کانچ کو پکڑ کر کھینچ دیا۔ درد کی شدت کو کنٹرول کرتے کرتے وہ شاہ کے گلے لگ گئی۔ اب اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ ابل آیا تھا۔ کیا ہوا زیست کو؟ آبگینہ جو ان کا انتظار کرتے کرتے تھک کر خود بھی اوپر ان کے کمرے میں آ گئی تھی اور ان دونوں کو نیچے بیٹھے دیکھ کر پریشانی سے آگے بڑھی۔ زیست اب بھی ویسے ہی شاہ کے سینے میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ آپ ہی اس کے پاؤں میں کانچ لگ گیا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور اس کو بھی ساتھ ہی کھڑا کر کے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا۔ لیکن یہ کانچ آیا کیسے یہاں گڑیا؟ انہوں نے فرسٹ ایڈ باکس لا کر شاہ کو دیا۔ ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں آپ ہی۔ نہیں، وہ ٹانکے لگائے گا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ویسے یہ پرفیوم ٹوٹے کیسے اب بتاؤ؟ اب کہ شاہ نے استفسار کیا اور سر جھکائے بیٹھی زیست کی طرف دیکھا۔ مجھ سے، اس نے بتا کر جلدی سے سر جھکا لیا۔ زیست کبھی تو تم کوئی کام ڈھنگ سے کر لیا کرو، وہ غصے سے بولا اور اس کے پاؤں پر بینڈیج کرنے لگا۔ بری بات ہے شاہ، اب تم ڈانٹو تو نہیں، گڑیا کو پہلے ہی بہت درد ہو رہا ہے، کبھی تو تم بھی پیار سے بات کر لیا کرو۔ آبگینہ نے اس کو ڈپٹا۔ شاہ چپ چاپ بینڈیج کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ آبگینہ نے اس کو بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر کمبل ڈال دیا اور شنو کو آواز دے کر کمرے کو صاف کرنے کا بولا، جبکہ شاہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور وہ تکیے پر سارا کے منہ تک کمبل اوڑھے شاہ کے آج والے رویے پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھی۔ 1.5 ماہ میں پہلی بار شاہ کی شخصیت میں تبدیلی اس نے بہت واضح محسوس کی تھی۔ 3 دن سے وہ کمرے میں ہی تھی۔ اس کے ماما پاپا بھی اس کی چوٹ کا سن کر اسے ملنے آئے تھے اور آبگینہ آپی بھی کل ہی گئی تھی۔ ساجدہ بیگم شاہ کو اس کے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ ابھی شاہ کے کمرے میں آنے سے پہلے ساجدہ بیگم شادو کو اس کے پاس چھوڑ کر ہی گئی تھی۔ ابھی شاہ کے کمرے میں آنے سے پہلے شادو کمرے سے گئی تھی۔ کیسا آیا تمہارے پاؤں کا زخم؟ وہ ابھی باہر سے آیا تھا اور اپنے کندھے سے شال اتارتے ہوئے مصروف انداز میں اس کا حال دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، ویسے بڑا جلدی آ گیا آپ کو میرے حال پوچھنے کا۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے شکوہ کیا۔ ویسے بھولا تو نہیں میں، وہ بے ساختہ بولا۔ اس کے جواب سے زیست کو حیرت نے آن گھیرا۔ تو پھر پوچھا کیوں نہیں؟ وہ پھر سے آگے سے شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں، وہ سیل بیڈ پر اچھال کر واش روم میں گھس گیا، شاید وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ کتنے عجیب ہے یہ شاہ بھی، وہ بڑبڑائی۔ تبھی اس کے پاس پڑا شاہ کا سیل بجنے لگا۔ اس نے تھوڑا آگے ہو کر دیکھا، اسکرین پر سائر کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر سیل کو۔ کال اب بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سیل پھر سے بجنے لگ گیا۔ اس نے آگے ہو کر سیل اٹھایا اور کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ یہ نمبر تو شاہ کا ہے نا؟ دوسری طرف سے بہت تعجب سے پوچھا گیا۔ جی نمبر تو ان کا ہی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تو آپ کون؟ میں مسز اسفندیار شاہ، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ واٹ؟ آگے سے جو کوئی بھی تھا شاید اس کو یہ جان کر بہت جھٹکا لگا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جی مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، اس نے جواب دیا۔ کس کی کال ہے؟ تبھی اسفند شاہ واش روم سے نکلا۔
وہ پتہ نہیں اس کے ربدار آواز سن کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی اور سیل اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کال دیکھی، وہ سائر کی تھی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، سائر کو کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور عزیز کی طرف وہ سیدھی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میری کال اٹینڈ کرو؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ سیل بار بار بج رہا تھا تو میں نے اٹینڈ کر لی۔ وہ اس کے غصے سے ڈر گئی اور پھر ڈرتے ڈرتے بولی، بج رہا تھا تو بجنے دیتی۔ اس نے غصے سے ٹاول کاؤچ پہ اچھالا۔ نیکسٹ ٹائم میرے سیل کو ہاتھ مت لگانا، سمجھی؟ غصے سے بولتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ حیرت میں گم اس کبھی تولا کبھی ماشا شخص کو بیٹھ جاتے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو وہ اس سے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا اور پھر فوراً غصے بھی ہو گیا۔ آج موسم صاف تھا، نہ دھند تھی نہ ہی ہوا، دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی۔ شاہ کمرے میں کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ بھی شادو کے ساتھ باہر لان میں آ گئی اور لان میں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ شادو بھی اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ شادو، تمہاری صلح ہو گئی جمیل سے؟ آج بہت دن کے بعد اس کو یاد آیا تھا پوچھنے کا۔ 2 دن سے ان کی شاہ سے بول چال بند تھی۔ جب وہ کمرے میں آتا تب وہ سو چکی ہوتی تھی اور پھر صبح وہ نماز کے ٹائم اٹھ کر اسٹڈی روم میں جاتا، اس کے جانے کے بعد ہی اٹھتی تھی۔ وہ تو جی کب کی ہو گئی تھی۔ ویسے باجی آپ سچ کہہ رہی تھی؟ جیلا سچ مجھ ہی میری معافی مانگنے کے انتظار میں تھا، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی۔ اس کے چہرے پر چمک تھی، ایک خوشی کی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ کبھی بھی رشتے کو چلانے کے لیے آنا اور اکڑ کی نہیں بلکہ صبر و برداشت اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح کہتی ہیں آپ، میں بھی بہت پاگل ہی ہوں باجی، جو یہ بھی نہیں سمجھ سکی کہ جیلا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کے پیار کے ساتھ ساتھ اس نے باقی رشتہ داریاں بھی نبھانی ہیں، لیکن جو مقام میرا ہے اس کے دل میں ہے وہ ہمیشہ ہی ایسے ہی رہے گا۔ اور یہ باتیں جب آپ نے مجھے سمجھایا تب آئی ہیں سمجھ۔ شادو باتیں کرتے ہوئے ہاتھوں کے اشارے بھی کر رہی تھی اور جیز کو سنتے سنتے جانے کہاں کھو گئی تھی۔ کیا ہوا باجی؟ بولتے بولتے شادو کی زبان کو بریک لگی۔ کچھ بھی نہیں، وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ باجی کبھی شاہ بابو آپ سے ناراض ہوئے یا آپ ان سے؟ شادو ہر بات اس سے بلا جھجک پوچھ لیتی تھی۔ شاید یہ عزیز کی اس سے بے تکلفی کا نتیجہ تھا، پتہ نہیں ہے، وہ جان چھڑوانے والے انداز میں بولی۔ بتائیں نا باجی۔ کہاں نہ پتہ نہیں اور نہ ہی ہر بات ہر کسی کو بتانے والی ہوتی ہے، اور ویسے بھی میں تمہیں ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، اس نے غصے سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ شادو اس کو اتنا غصے میں دیکھ کر وہیں جمی کھڑی رہی۔ اس نے عزیز کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ کر بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اسفندیار شاہ جو اندر سے نکل کر پورچ میں گاڑی کے پاس آ کر ابھی کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اس کو اتنے غصے میں تیزی سے اندر کی طرف جاتے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے بھی عزیز کو آج پہلی بار غصے میں دیکھا تھا۔ بڑی عجیب لڑکی ہے یہ، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور گاڑی میں بیٹھ کر اس کو سٹارٹ کر دیا۔ اس کا سیل کافی دیر سے بج رہا تھا، لیکن وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس دن سائر کو اس نے اپنی شادی کا بتا ہی دیا تھا اور اب وہ تینوں سے ناراض تھے کیونکہ ان کو اس نے شادی پر نہیں بلایا تھا۔ عزیز نے نماز پڑھ کر اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر عجیب سی وحشت اور ویرانی سی تھی۔ اس نے دعا مانگے اور جائے نماز لپیٹ کر باہر جانے لگی، جب اس کے کانوں میں شاہ کی آواز ٹکرائی، سنو، وہ میرا سیل پکڑا دو مجھے۔ اس نے مڑ کر شاہ کو دیکھا اور پھر سیل کی طرف جو اب بند ہو گیا تھا۔ سوری مسٹر اسفندیار شاہ، میں آپ کے سیل کو کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، کیونکہ میرا کوئی حق نہیں ہے نا آپ پر اور نہ ہی آپ کی کسی بھی چیز پر۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی تھی اور آنسوؤں کا پھندا اس کے گلے میں پھنس گیا۔ پھر وہ شاہ کا جواب سنے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ اسفند شاہ کو حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اس نے خود ہی تو منع کیا تھا عزیز کو۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، ٹیرس کی طرف آ گیا۔ عزیز نیچے جانے کے بجائے وہاں ٹیرس پر اندھیرے میں نیچے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی دھواں دھار روئے جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ عزیز، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو یہاں سے، اندر چلو۔ اس نے عزیز کو بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ نہیں جانا میں نے۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کیا اب رونے پر بھی پابندی ہے؟ اس نے ضدی بچے کی طرح اس سے ہاتھ چھڑوائے اور چیخی، یہ کیا بے وقوفی ہے عزیز؟ آپ کی بلا سے میں یہاں جیوں یا مروں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو خوش ہیں نا مجھے تکلیف دے کر؟ جب آپ کو میری پرواہ ہی نہیں تو چھوڑ دیں مجھے، آزاد کر دیں مجھے بس۔ وہ اس کا گربان پکڑ کر جھنجھوڑ کر ہذیانی انداز میں بولی۔ وہ تھک گئی تھی اس کی بے اعتنائی برداشت کرتے کرتے۔ ابھی سے تھک گئی تم؟ اس سے سوال کیا۔ ہاں میں تھک گئی ہوں، بغیر قصور کے سزا کاٹتے کاٹتے۔ بس اب مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے بس اب اپنے گھر جانا ہے، ضدی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے جی؟ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسوں کو بڑی بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا۔ تو پھر کیا جواب دو گی گھر والوں کو؟ وہ بڑے تحمل سے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا عزیز ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اتنے دن اس کے ساتھ رہ کر وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ عزیز اپنے سے جڑے کسی رشتے کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ جو بھی جواب دوں گی اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ کی تو مجھ سے جان چھوٹے گی نا، وہ بھاری آواز میں بولی۔ ویسے کس نے کہا میں تم سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں؟ وہ اب بڑے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا اور اس بات پر خود بھی حیران تھا
اسے آج کسی بات پر بھی غصہ نہیں آیا تھا، وہ سب سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ آپ کے رویے نے، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ چلو اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لگا کر اندر لے آیا۔ اب کی بار اس نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی اور خاموشی سے اس کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ بیٹھو یہاں اور اب بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ اس کو بیڈ پر بٹھا کر وہ بھی پاس بیٹھ گیا، لیکن اب کی بار وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی بس۔ اس نے بچوں کی طرح منہ بنا کر روٹھے سے انداز میں کہا۔ شاہ کے لبوں پر ہنسی بکھر گئی، اور ایسا اس سارے عرصے میں پہلی بار ہوا تھا۔ پکی بات ہے؟ اس نے ہنسی رو کر تصدیق چاہی۔ جی پکی بات ہے، کل میں نے ماما کے گھر جانا ہے اور پھر کبھی نہیں آنا واپس، پھر آپ رہنا یہاں اکیلے اور منانا سوگ اپنی 4 سالہ پرانی محبت کا۔ اس کے منہ سے یکدم یہ بات نکل گئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، مت دہراؤ بار بار وہی باتیں جن کو میں بھولنا چاہتا ہوں، بہت اذیت ہوتی ہے مجھے ان باتوں سے۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا اور غصے سے دہڑا۔ زیست اندر تک دہل گئی، اس کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط بول چکی ہے۔ اب تو تمہیں واقعی چلے جانا چاہیے یہاں سے زیست۔ اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اوہ میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اسفندیار پوری رات کمرے میں نہیں آیا تھا اور اس نے بھی پوری رات جا کر گزاری تھی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر بھی وہ نہیں آیا تھا، بس زیست اور مراد شاہ ہی تھے وہاں۔ وہ کافی پریشان تھی۔ کیا بات ہے گڑیا، تم کچھ پریشان سی ہو؟ انہوں نے الجھی سی زیست کو بغور دیکھا۔ نہیں تو بابا، وہ جلدی سے بولی۔ پھر کیا بات ہے؟ شاہ نے کچھ کہا نہیں۔ آپ ناشتہ کریں بابا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے ان کے آگے ناشتے کے لوازمات رکھے۔ شاہ کیوں نہیں آیا؟ انہیں تفتیش ہوئی۔ وہ بھی آ جائیں گے، اس نے تسلی دی۔ تب ہی اسفند شاہ سیڑھیاں اترتا نظر آیا۔ بابا وہ بھی آ گئے، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ مراد شاہ نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، وہ اپنے ہی دھیان میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کو نظر انداز کرتا مراد شاہ سے باتیں کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھ کر ان دونوں کا جائزہ لیا۔ ان دونوں کی آنکھیں ہی جگہ کی گواہی دے رہی تھیں۔ آپ دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ ان کی بات پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن کچھ بولے نہیں۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں شاہ؟ کچھ نہیں بابا، بس کچھ لوگوں کی قسمت ہی ایسی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں خوشیوں کی مدت بہت کم ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے ہیں تو بھی دوسروں کی نظر میں برے ہی رہیں گے، زیست نے آہستہ سے کہا۔ شاہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ اب سر جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا زیست گڑیا؟ اپنے بابا کو بتاؤ۔ انہیں فکر ہوئی۔ بابا میں کچھ دنوں کے لیے ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس نے بات بدلی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ تم جب مرضی جاؤ، تمہیں شاہ چھوڑ آئے گا۔ لیکن وہ بات کرتے کرتے رکے۔ وہ جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا وہ چونکا۔ لیکن کیا بابا؟ زیست نے تعجب سے پوچھا۔ لیکن یہ کہ ایک دن سے زیادہ نہیں رکنا تم ادھر، گھر خالی خالی لگتا ہے تمہارے بغیر۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زیست نے شاہ کی طرف دیکھا۔ بابا مجھے ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ اس کی خود پر جمی نظروں کو نظر انداز کرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ مراد شاہ جانتے تھے کوئی بات تو ہوئی تھی ان کے بیچ جو وہ بتا نہیں رہے تھے، لیکن پھر وہ خاموش تھے کیونکہ وہ شاہ میں کافی تبدیلیاں دیکھ رہے تھے، جو ایک خوشکن سی بات تھی ان کے لیے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اب بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ بابا وہ جو کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے، انہوں نے ہنکارا بھرا۔ شاہ کی برتھ ڈے کب ہے؟ شاہ گھر نہیں تھا، اس لیے وہ میکے نہیں گئی تھی اور مراد شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ 28 فروری کو، انہوں نے بتایا۔ اس کا مطلب نیکسٹ ویک، انہوں نے کہا۔ لیکن وہ بات کو ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوئے۔ لیکن کیا بابا؟ وہ پریشان ہوئی۔ شاہ اپنی برتھ ڈے مناتا نہیں، آخری بار اس نے 4 سال پہلے جمل کے ساتھ برتھ ڈے منائی تھی، اس کے بعد نہیں۔ اوہ بابا، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم ان کی برتھ ڈے پارٹی ارینج کریں۔ وہ بہت پرجوش ہو کر بولی۔ شاہ بہت غصہ ہوگا، ایک بار ہم نے کوشش کی تھی، انہوں نے پریشانی ظاہر کی۔ کوئی بات نہیں بابا، پہلے بھی تو وہ غصہ ہوتے ہیں، یہ کون سا نئی بات ہے؟ آپ بس یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں، اور تیاری کے لیے تو 1 ہفتہ بہت ہے۔ اس نے اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوچ لو، اگر وہ تمہیں کوئی دکھ پہنچائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھے، اسے بہت اچھا لگا۔ کوئی بات نہیں بابا، میں سنبھال لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ انہوں نے دست شفقت اس کے سر پر رکھا۔ آمین، اور آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کمرے سے باہر آگے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب آگے کیا کرے گی۔ وہ چلتی ہوئی ہال میں آ گئی۔ زیست بی بی، شادو نے اسے پکارا۔ وہ حیرت سے مڑی اور اسی حیرت سے پوچھ بیٹھی، کیا بات ہے شادو؟ تم آج مجھے بی بی کیوں کہہ رہی ہو؟ تم تو مجھے باجی کہتی ہو نا؟ جی کہتی تھی، لیکن تب تک جب تک آپ شاہ خاندان کی بہو نہیں بنی تھی۔ اب تو آپ بہت بڑے گھر کی بہو ہیں اور ہم ٹھہرے کمین، ہمارا کیا رشتہ آپ سے؟ اور ویسے بھی آپ یہ بات صاف صاف کہہ چکی ہیں، اس لیے اب مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے۔ او شادو، میں جانتی ہوں اس دن میں نے تمہیں بہت زیادہ ہرٹ کیا، لیکن میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ کافی شرمندہ تھی، اسے بھی احساس تھا کہ وہ اس دن شادو پر بہت زیادہ غصہ ہوئی تھی۔
آپ معافی نہ مانگیں باجی، آپ نے کچھ غلط نہیں کہا۔ شادو معاف کر دو، دیکھو میں کان پکڑ کر سوری کرتی ہوں۔ اس نے کان کی لو پکڑ کر شرمندگی سے کہا، ارے باجی اب آپ شرمندہ نہ کریں مجھے، میں کون ہوتی ہوں بھلا معاف کرنے یا نہ کرنے والی، مجھے بہت دکھ تھا شادو، اس دن میں نے تمہیں اتنی باتیں سنائی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں باجی، میں جانتی ہوں آپ دل کی بری نہیں ہے۔ وہ اب مسکرا رہی تھی۔ اب بتاؤ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ اس نے شادو کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر استفسار کیا۔ وہ میں نے گھر جانا تھا مطلب اب نہیں جانا کیا؟ اس نے تھا پر زور دے کر پوچھا۔ جی اب نہیں جانا، وہ تو اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی تو میں نے سوچا کہ میں واپس ہی چلی جاؤں ادھر بڑی باجی کے پاس۔ شادو اب خوش تھی کیونکہ زیز سے اس کی صلح ہو گئی تھی۔ جب سے زیز اس سے ناراض ہوئی تھی تب سے ہی وہ بہت دکھی تھی، لیکن اب وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ ویری گڈ، ابھی تم نے کہیں نہیں جانا، ہم ساتھ ہی چلیں گے ماما کے پاس۔ ٹھیک ہے جو آپ کا حکم۔ وہ چاہے کہ زیز نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر شکر کیا۔ وہ کسی کو دکھ نہیں دے سکتی تھی، چاہے اپنوں کو خوش کرنے کے لیے اسے خود ہی دکھی کیوں نہ رہنا پڑے، وہ رہ لیتی تھی، لیکن کسی کو دکھ دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے زیمل کا نام لے کر شاہ کو بھی ہرٹ کیا تھا، جس کا اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ شاہ سے بھی سوری کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ اس سے بات کرنے کی موڈ میں ہی نہیں تھا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی شاہ کو چھوڑ کر جانے کی بات نہیں کرے گی، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ اس کو یہ بھی احساس تھا کہ غلطی اسی کی تھی۔ اس دن بھی پتہ نہیں وہ کیا کیا بول گئی تھی جو کہ اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ جمیل کہاں جا رہے ہو تم؟ جیلا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا جب زیز تیزی سے بھاگتی ہوئی پورچ میں آئی۔ وہ جی میں چھوٹے شاہ کے ساتھ باہر جا رہا ہوں۔ اس نے گاڑی بند کی اور باہر آ کر مؤدب ہو کر بولا، کیوں تمہیں کیا کام ہے؟ تب ہی اسفن کی روبدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ نقصق سے تیار کھڑا سوالی نظر سے اس کو گھور رہا تھا۔ وہ میں نے ماما کے گھر سے اپنا کچھ سامان منگوانا تھا۔ اس نے اپنی تیزی سے چلتی سانسوں کو نارمل کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، کیا سامان؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ وہ میرا پینٹنگ کا کچھ سامان لینا ہے وہاں سے۔ اس نے اب کی بار اسفن کو دیکھنے کی بجائے جمیل کو سامان کا بتایا اور اسفن کے پاس سے گزر کر اندر چلی گئی۔ چلو جیلے مجھے چھوڑ کر تم سامان لے کر دے جانا، تب تک میں بھی فارغ ہو جاؤں گا۔ اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے جیلے کو ہدایت دی۔ جی بہتر شاہ صحیح ہوں، گاڑی سٹارٹ کرو۔ اس کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کیا کروں، موبائل میں کسی کا نمبر ڈھونڈنے لگ گیا۔ ابو آپ ہی کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہو گئیں؟ اس نے جیلے سے پینٹنگ کا سامان منگوا لیا تھا اور شام کو آبگینیں بھی آ گئی تھی، لیکن جب اس نے برتھ ڈے پارٹی کا بتایا تو وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ گڑیا وہ مانتا ہی نہیں برتھ ڈے کے لیے اس کو برا لگے گا۔ انہوں نے تفتیش کا اظہار کیا۔ اف نہیں لگے گا برا آپ ہی، اور اگر انہوں نے کچھ کہا بھی تو میں خود ذمہ دار ہوں گی اس سب کی۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن انہوں نے کچھ بولنا چاہا، لیکن ویگن کو چھوڑیں، آپ بس میرا ساتھ دیں۔ اس نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر جلدی سے کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں گڑیا۔ آپ کی بات جواب آپ گینے کی جگہ شازم لالا نے دیا تھا۔ سچی شازم لالا؟ وہ پرجوش ہوئی۔ مچی؟ وہ بھی مسکرا دیے۔ اوکے اگر شازم کہہ رہے ہیں تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بھی راضی ہو گئی تھی۔ واہ یہ ہوئی نا بات۔ وہ خوشی سے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ شازم لالا کی کال آ گئی تھی، وہ باہر نکل گئے۔ آپ گینے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ گڑیا ایک بات پوچھوں؟ جی دو پوچھیں۔ وہ خوشگوار موڈ میں تھی۔ شاہ کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ وہ ان کے سوال پر حیران ہوئی۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ ہی اس نے سوال کیا۔ عزیز ادھر میری طرف دیکھ کر بتاؤ۔ پہلے کا تو مجھے بھی پتہ نہیں کہ ان کا رویہ کیسا تھا میرے ساتھ، لیکن اب اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے میں کچھ سمجھی نہیں۔ انہوں نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب باتیں چھوڑیں آپ ہی، آپ میری بات سنو۔ اس نے بات بدلی۔ عزیز میں کچھ کہہ رہی ہوں تم سے، ان کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ آپ ہی شاہ کا رویہ میرے ساتھ جیسا بھی ہے مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں، کیونکہ اب میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں، اور چاہے جو بھی ہو جائے میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ میں ان کی ہر بات برداشت کر سکتی ہوں، لیکن ان کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ شاہ پرانی یادوں کے چنگل سے نکل کر ایک نارمل زندگی گزاریں، اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم سب مل کر کوشش کریں گے۔ وہ سر جھکائے اپنے دل کی بات بول رہی تھی، اور ابھی نے ٹکٹکی باندھے اس معصوم دل رکھنے والی معصوم سی لڑکی کو بس تکے جا رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ آپ ہی کہاں کھو گئی؟ اب کہ وہ جھنجھلا گئی۔ کچھ نہیں۔ انہوں نے عزیز کو پیار سے گلے لگایا۔ ہمیشہ خوش رہو، ہنستی مسکراتی رہو، اور اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے ہم نے؟ بتاتی ہوں، آپ میری بات غور سے سنو۔ اس نے آگے ہو کر آہستہ آہستہ آپ گینے کو سارا پلان تفصیل سے بتایا۔ گڈ پلان۔ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، اب یہ کام آپ کے اور شازم لالا کے ذمہ ہے۔ ہاں تم بے فکر ہو جاؤ بس۔ عزیز بی بی، آپ گینے بی بی، آپ لوگ بھی آ جائیں۔ بڑے شاہ
سائیں اور چھوٹے شاہ سائیں کھانے والی ٹیبل پر آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ شنو ان کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ اوکے تم چلو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ چلو زیز۔ وہ دونوں بھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئی۔ زیز نے سب پلاننگ تو کر لی تھی، اب آگے کیا ہونے والا تھا یہ سب وہ نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت مطمئن تھی۔ وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا کہ زیز اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ اس نے ایک نظر بے چینی سے ٹہلتی زیز کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور کمبل اوڑھ لیا۔ آج کل شاہ بہت نارمل تھا، اس لیے وہ بھی پرسکون تھی۔ وہ نیچے منہ کیے ایسے ہی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی جب شاہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا کہنا ہے؟ جی۔ وہ ایک دم سے اچھلی۔ اب کیا ہوا؟ اس کو اچھلتے دیکھ وہ ناگواری سے بولا۔ وہ مجھے آپ کا سیل چاہیے۔ وہ جلدی سے بولی۔ کیوں؟ وجہ؟ لٹ مار انداز میں اس نے پوچھا۔ چاہیے تھا۔ یہ لو۔ اس سے سیل پکڑایا۔ عزیز نے کانپتے ہاتھوں سے سیل کو پکڑا۔ اسفندیار نے اس کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ لی تھی۔ پاسورڈ سیل ہاتھ میں پکڑ کر اس کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے پوچھا۔ شاہ کے ذہن میں بہت پہلے کا سین گھوم گیا۔ اس نے بھی اتنی معصومیت سے اس کے سیل کا پاسورڈ مانگا تھا۔ میں پاسورڈ نہیں لگاتا، غور سے دیکھو۔ اس نے پرانے خیالات کو ذہن سے جھٹک کر لب بھینچ کر درستگی سے کہا۔ اوہ سوری، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ بہت عجیب لڑکی ہو تم۔ اس کے منہ سے اچانک پھسلا۔ لیکن آپ سے کم۔ اس نے دو بدو جواب دیا اور پھر جلدی سے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ مجھے ایسے جواب بالکل پسند نہیں۔ سمجھی تم؟ وہ اچانک ہی غصے ہو گیا۔ سوری شاہ۔ وہ اس کو اب غصہ نہیں کرانا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے بولی۔ انسان کو ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے جن پر اسے بعد میں پچھتانا پڑے اور معافی مانگنی پڑے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ اور اگر یہی بات میں آپ سے کہوں تو؟ عزیز کی بات سن کر اس نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ جب انسان کسی کا ایسا سخت رویہ اس باتیں خود برداشت نہیں کر سکتا تو اس کو دوسروں سے بھی ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے جس سے اگلے بندے کا دل دکھے۔ وہ افسردہ لہجے میں دھیرے سے بولی۔ لیکن یہ باتیں آپ نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ کو تو دوسروں کو دکھ دے کر مزہ آتا ہے، اور آپ یہ بھی نہیں جانتے آپ کے اس رویے سے اگلا بندہ کتنا ہرٹ ہوتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولا، بس اس نے ایک نظر اپنے آنسو ضبط کرتی عزیز پر ڈالی اور کمبل منہ تک اوڑھ کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ عزیز نے اس کی پشت کو دیکھا اور اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسو کو ہتھیلی سے صاف کر کے اس کا سیل آن کر کے گیلری کھولی، لیکن وہاں پر اس کی کوئی خاص تصویریں نہیں تھیں۔ اس نے مایوسی سے دوبارہ شاہ کی طرف دیکھا اور سیل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شاہ کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی، یہ اس کو بھی پتہ نہیں لگا۔ مراد شاہ اپنے کمرے میں آرام دہ صوفے پر پاؤں تک کمبل اوڑھے پرانی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھایا تھا۔ ان کے ذہن پر حسین یادوں کی فلم سی چل رہی تھی، لیکن پھر اس میں دکھی لمحات شامل ہو گئی۔ شاہ کی حالت اور ان کی شریک حیات کی موت کی یاد نے ان کو اور زیادہ آبدیدہ کر دیا، اور وہ ایک ہی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے جانے کیا سوچے جا رہے تھے جب عزیز دروازہ نوک کر کے کمرے میں آئی، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں لگا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ آج آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ آہستہ سے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بولے۔ بابا صحیح؟ اس نے مراد شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں متوجہ کیا۔ وہ بھی ان کی ایسی حالت دیکھ کر اچھی خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ ہاں کچھ کہا تم نے گڑیا؟ وہ یکدم سے ہوش میں آئے۔ کیا ہوا آپ کو بابا؟ بتائیں پلیز۔ کچھ نہیں بیٹا، بس آج شاہ کی امو جان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ماضی کی خوشگوار اور تلخ یادوں نے آج دل کا بوجھ بڑھا دیا ہے، اس لیے دل کچھ پریشان ہو گیا ہے میرا، انہوں نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ ان کے لہجے کی نمی عزیز نے بھی محسوس کی تھی۔ بابا میں سمجھ سکتی ہوں آپ کا دکھ، لیکن قسمت کے آگے تو کسی کا کوئی زور نہیں چل سکتا نا۔ پلیز بابا آپ پریشان نہ ہوا کریں، جانے والوں کی کمی تو ہم پوری نہیں کر سکتے، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے مراد شاہ کے نرم و ملائم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا۔ وہ ان سے بھی بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ جیتی رہو میری گڑیا، ہمیشہ خوش رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آمین۔ میں آپ سے کچھ بات کرنے آئی تھی بابا، اس نے بات کا آغاز کیا جس کے لیے وہ آئی تھی۔ جی بولو بیٹا۔ بابا صحیح میں نے شہر جانا ہے، کچھ چیزیں لینی ہیں اور پینٹنگ کلرز بھی، ایک اسپیشل پینٹنگ تیار کرنی ہے میں نے۔ اس نے اپنی بات ختم کر کے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے بیٹا؟ چلی جاؤ، میں شاہ کو کہہ دوں گا، وہ لے جائے گا تمہیں۔ ٹھیک ہے بابا صحیح، اب آپ ان کو یاد سے کہہ دیجیے گا، ویسے انہوں نے کل جانا ہے شہر۔ وہ مسکرا کر بولی۔ کہہ دوں گا، جو حکم میری بیٹی کا۔ وہ بھی مسکرا دیے۔ ان کے دل کی حالت بھی اب کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اب آپ نماز پڑھ لیں، تب تک میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ باتوں باتوں میں یاد ہی نہیں رہا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آج رہنے دو گڑیا۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں رکنے والی تھی۔ ایسے رہنے دوں؟ ایسے کیسے رہنے دوں؟ میں ابھی آتی ہوں۔ بالکل بھی نہیں ماننی میں نے آپ کی کوئی بات، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ مراد شاہ بھی مسکرا کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ آج ان کو عشاء کی نماز کے لیے دیر ہو گئی تھی۔ اگر تم نے میرے ساتھ شہر جانا تھا
تو خود کہہ دیتی مجھے بابا سے سفارش کیوں کروائی۔ وہ تیار ہو کر شال اوڑھ رہی تھی جب شاہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے شاہ کو دیکھا اور پھر شال کو کندھے پر سیٹ کر کے بولی، کیوں، کیا ہوا، برا لگا آپ کو؟ نہیں، اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ ویسے میری بات کون سا آپ نے فوراً مان لینی تھی، اس لیے میں نے بابا سے سفارش کروائی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ اور اگر میں ان کی بات بھی نہ مانتا تو؟ اس نے سوال کیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس نے یقین سے کہا۔ شاہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کھدر کا سرخ رنگ کا بڑے بڑے پھولوں والا سوٹ پہن کر، دوپٹے کو اچھے سے سیٹ کر کے، کندھوں پر شال اوڑھے وہ تیار تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کے گال اور ناک سرخ ہو چکے تھے جو اس کو اور زیادہ دلکش بنا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ جلدی سے باہر آ جانا اگر میرے ساتھ جانا ہے تو، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ میں تو تیار ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ وہ بھی جلدی سے بیگ اور سیل اٹھا کر اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ آپ کچھ دیر رک نہیں سکتے، اتنی جلدی ہے آپ کو شہر جانے کی؟ وہ جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ تب تک وہ سیڑھیوں کے سرے پر پہنچ چکا تھا۔ ہاں ہے جلدی تو، وہ دھیمے مگر غصے بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ ہمیشہ ایسے ہی غصے میں رہنا، آپ کبھی پیار سے بات مت کرنا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر شکوہ کیا۔ اس کے قدم سیڑھیوں پر ایک پل کے لیے رکے، پھر وہ لمبے لمبے ڈھک پڑتا سیڑھیاں اتر گیا۔ دونوں نے مراد شاہ کو اللہ حافظ بولا اور باہر پورچ میں آ گئے۔ اسفندیار نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ بھی فرنٹ سیٹ پر ٹک گئی۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، اس لیے تم چلی جانا شاپنگ کرنے اکیلی ہی۔ اس نے اکیلی پر زور دیا۔ کیا مطلب اکیلی ہی؟ اس کی بات سن کر وہ اچھلی پڑی۔ تمہیں ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ وہ بھی چڑھ گیا۔ نہیں، اور مجھے نہیں کرنی اکیلے شاپنگ آپ کے بغیر بس۔ وہ بھی ضدی لہجے میں بولی۔ اوکے پھر کرنا ویٹ جب تک میں فری نہیں ہو جاتا۔ اس نے بھی غصے سے کہہ کر بات ختم کر دی۔ وہ میں کر لوں گی لیکن اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اس کے بعد اس کا سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ وہ اس کو بنگلے کے گیٹ پر ہی اتار کر چلا گیا تھا۔ وہ اندر آ گئی کیونکہ شہر والے بنگلے پر وہ ایک بار پہلے بھی آ چکی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ شاہ جلدی آ جائے گا۔ وہ اس کے بارے میں سوچ کر مسکرا دی۔ شاہ اس کے یقین کے مطابق جلدی آ گیا تھا، اس لیے اب وہ اس کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی۔ اس کو کوئی کال آ گئی تھی اس لیے وہ باہر چلا گیا تھا۔ اب وہ اکیلی بوتیک میں تھی، وہاں اتنا رش بھی نہیں تھا اس لیے وہ ریلیکس تھی۔ واؤ کتنی ڈیسنٹ لگ رہی ہے وہ لڑکی۔ اب گنے آپی کے لیے سوٹ دیکھ رہی تھی جب اس کے کانوں میں کسی لڑکی کی ستائشی آواز ٹکرائی۔ واؤ کمال ہو گیا یار، تم تعریف کر رہی ہو وہ بھی کسی لڑکی کی، یہ کیسے ہو گیا؟ ویسے سورج کہاں سے نکلا؟ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ 3 لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، باتیں کرتی ہوئی داخل ہو چکی تھی۔ وہ ان کی باتیں سن کر مسکرا دی لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ اس کو دیکھ تعریف کر رہی تھی۔ تم لوگ اب کوئی بکواس نہیں کرو، وہ ہے ہی تعریف کے لائق، پہلی لڑکی نے ان کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ شاہ کال سن کر ابھی تک نہیں آیا تھا، وہ کچھ پریشان ہو گئے۔ ایکسکیوز می، وہ ڈریس تو پسند کر رہی تھی لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سا سلیکٹ کرے۔ تبھی کسی لڑکی نے اس کو پیچھے سے پکارا، جی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی 3 لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑی اس کو بلا رہی تھیں۔ آپ کچھ کنفیوز سی لگ رہی ہیں، کیا ہم مدد کریں آپ کی؟ عزیز نے غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت اونچے لمبے قد کی لڑکی تھی جو اس کو مدد کا کہہ رہی تھی۔ جی کر دیں مدد، میں نے اپنی سسٹر ان لا کے لیے سوٹ لینا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سا سوٹ لوں ان کے لیے، اصل میں پہلی بار لے رہی ہوں نا اس لیے۔ اس نے اپنی کنفیوژن بتائی۔ او واؤ، مطلب آپ میرڈ ہیں؟ وہ تینوں چونکی۔ جی ہاں، وہ بھی مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر بہت دل فریب مسکراہٹ تھی۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کب ہوئی آپ کی شادی؟ ان میں سے ایک لڑکی نے بڑے پرجوش انداز میں پوچھا۔ دسمبر کے اینڈ میں ہوئی ہے، اب تو 2 ماہ ہونے والے ہیں۔ وہ بھی ان کو جواب دیے جا رہی تھی۔ لو میرج نہیں ارینج ہے، لیکن ایسے ہے لگتا ہے جیسے لو میرج ہے، بہت پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے۔ جھوٹ بولتے ہوئے ایک پل کے لیے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی لیکن پھر جلد ہی وہ سنبھل بھی گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ تینوں بڑے اشتیاق سے اس کا انٹرویو لے رہی تھیں۔ عزیز رحمان، اس نے بتایا۔ تب ہی اس کی نظر دروازے پر پڑ گئی۔ اسفندیار بوتیک کے دروازے سے انٹر ہو رہا تھا۔ وہ ریلیکس ہو گئی لیکن ان لڑکیوں کی اس کی طرف پوچھ تھی۔ نائس نیم، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، وہ اس کو کہہ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئے۔ وہ ان لڑکیوں کو جواب دینے کی بجائے شاہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ تب ہی ان تینوں لڑکیوں نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسفندیار شاہ۔ ان تینوں لڑکیوں کے منہ سے یک وقت ایک ہی نام نکلا تھا۔ اپنے خیال میں عزیز کی طرف بڑھتے شاہ اور ان تینوں کے بیچ میں سے گزر کر شاہ کی طرف بڑھتی عزیز کے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان تینوں کی طرف۔ تم؟ اسفندیار شاہ کے منہ سے بے سختہ نکلا۔ تبھی وہ خوبصورت لڑکی بھی تیزی سے اسفندیار کی طرف بڑھی۔ شاہ۔ اس کے منہ سے شاہ نام سن کر اسفندیار کے چہرے پر یکدم سختی در آئی اور اس کی رگیں بھی غصے سے تن گئی تھیں جبکہ عزیز کے دماغ میں بھی جماکہ ہوا۔ کون ہے آپ؟ کیسے جانتی ہیں شاہ کو؟ عزیز بھی تیزی سے شاہ کی طرف بڑھی۔ تم چلو یہاں سے عزیز۔ اسفند نے عزیز کا بازو زور سے پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔
شاہ رک جاؤ پلیز، ایک بار میری بات تو سن لو۔ وہ لڑکی بھی اس کے پیچھے لپکی۔ جسٹ شٹ اپ مس، میرا نام شاہ نہیں اسفندیار مراد شاہ ہے۔ اب تمہاری زبان پر میرا نام نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی پبلک پلیس پر میں کوئی تماشا افورڈ کر سکتا ہوں۔ آئی تھنک تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن مجھے اپنی عزت بہت پیاری، انڈرسٹینڈ؟ وہ غصے سے دھاڑتا اور زور سے دروازہ دھکیل کر باہر نکلا۔ عزیز بھی خاموشی سے اس کے ساتھ ہی کھنچی آئی تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ اسفند کے ہاتھ میں تھا، اور اس کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ وہ لڑکی زیمل سبحان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اسفندیار شدید غصے میں تھا اور وہ اس کے غصے سے بے حد خائف تھی۔ اسفندیار بہت ریش ڈرائیونگ کر کے گھر پہنچا تھا، اور پھر گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے زور سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بغیر کچھ بولے اور اس کی طرف دیکھے اندر چلا گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ عزیز بھی کچھ دیر تو گاڑی میں بیٹھی سوچتی رہی، پھر ہمت کر کے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ بھی اپنے کمرے کی طرف تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو اسفندیار وہاں نہیں تھا۔ اس نے واش روم میں دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا، تو وہ پریشان ہو گئی۔ وہ ایسی پریشانی میں دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ گلابو، گلابو کہاں ہو تم؟ اس نے اونچی آواز میں گلابو کو پکارا۔ جیز ویز بی بی کیا ہوا؟ وہ بھی اس کی پریشان سی آواز سن کر کچن سے بھاگی آئی۔ تم نے چھوٹے شاہ کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی۔ جی دیکھا ہے عزیز بی بی، وہ بڑے غصے میں اسٹڈی روم کی طرف گئے ہیں۔ گلابو کچھ اور بھی بول رہی تھی، لیکن وہ اس کی پوری بات سنے بغیر تیزی سے اسٹڈی روم کی طرف بھاگی۔ وہ شاہ کو اس وقت تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے اسٹڈی روم کے دروازے کا ہینڈل گھمایا، وہ کھل گیا۔ اس نے اندر قدم رکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اسٹڈی روم سے ملحقہ روم کی طرف بڑھی، لیکن وہ اندر سے لاک تھا۔ اسے شاک لگا۔ اب وہ کیا کرے، کس کو بتائے؟ نہیں، میں نے کسی کو نہیں بتانا، اس نے سوچا، اور پھر خود ہی ہمت کر بولی، شاہ دروازہ کھولیں پلیز۔ لیکن جواب ندار۔ پلیز شاہ، نہ دیں خود کو اتنی اذیت، نہ دیں خود کو تکلیف، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا کسی بے وفا کی خاطر؟ وہ زور زور سے دروازہ بجاتے ساتھ بول بھی رہی تھی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کیا ہوا عزیز بی بی؟ گلابو بھی اس کو پریشانی سے اوپر کی طرف بھاگتے دیکھ اس کے پیچھے ہی بھاگتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ گلابو، اس کمرے کی لاک کی کوئی اور چابیاں ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ جی بی بی جی، چابیاں تو ہیں، لیکن ڈھونڈنی پڑیں گی۔ وہ بھی گھبرا گئی۔ تو پھر ڈھونڈ کر لاؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جلدی سے۔ وہ پھٹ پڑی۔ گلابو بھاگ کر نیچے گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ چابیاں ڈھونڈ کر لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ عزیز نے اس کے ہاتھ سے چابی جھپٹ کر جلدی سے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتی ہی ایک ناگوار سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ فرش پر کانچ کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ شاہ ڈرنک کر چکا تھا۔ وہی ہوا جس کا اس کو ڈر تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ شاہ فرش پر اونڈے منہ گرا ہوا تھا۔ اس کو فرش پر گرے دیکھ عزیز کی چینخ نکل گئی۔ شاہ، لیکن وہ نشے میں بے سود پڑا تھا۔ نشہ اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ شاہ، وہ دو زانو ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولنے لگی۔ اسفندیار نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا اور پھر یکدم سے غصے میں دھاڑا۔ دفعہ ہو جاؤ تم یہاں سے، میں کسی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم سب جھوٹی، مکار اور دھوکے باز ہو۔ تم لوگوں کے چہرے کی معصومیت کے پیچھے مکاری اور چالاکی چھپی ہے۔ آج ایک بار پھر سے وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ آج 4 سال بعد پھر سے زیمل سبحان کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے زخم ہرے ہو گئے تھے، اور وہ بظاہر بھرپور اور مکمل نظر آنے والا انسان اس وقت ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ اس وقت بالکل چھوٹے سے ضدی بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی خودداری اور عزت نفس کو زیمل سبحان نے بری طرح سے مجروح کیا تھا، اور یہ بات وہ 4 سالوں میں ایک بار بھی نہیں بھول پایا تھا، کیونکہ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، لیکن اپنی انا اور خودداری پر لگنے والی چوٹ کبھی نہیں برداشت کر سکتا، اور نہ ہی وہ کبھی یہ برداشت کر سکتا ہے کوئی بھی شخص اس کی عزت، یقین اور پیار کا سرعام مذاق بنائے، جس طرح زیمل نے سب کے سامنے اس کی محبت کا مذاق بنایا تھا۔ لیکن میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے ہمت کر کے شاہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی صحیح کی۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اسفند اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوا تو اس کو زور سے دھکا لگا۔ وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ فرش پر منہ کے بل گر گئی۔ گلابو، جو کہ دروازے میں ہی کھڑی یہ سارا تماشا حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ عزیز بی بی، شاہ بابو ابھی بہت غصے میں ہیں، وہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، آپ جلدی سے باہر آ جائیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، اس میں سے خون نکلنے لگ گیا تھا، اس کا بازو بھی درد کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت اس سے بھی زیادہ تکلیف میں شاہ تھا۔ عزیز بی بی، وہ پھر بولی، کہا نا تم سے جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھ کر شاہ کے پاس آ گئی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کو ہی گھور رہا تھا۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو تم؟ چلی کیوں نہیں جاتی؟ وہ یکدم سے دھاڑا اور گلاس لبوں سے لگا لیا۔ تکلیف میں نہیں، آپ دے رہے ہیں خود کو، مجھے اور بابا کو، ایک ایسے انسان کی خاطر جس نے آپ سے کبھی محبت کی ہی نہیں، جس نے اپنے مفاد کی خاطر آپ کو استعمال کیا، جس نے آپ کی انا اور خودداری کو کچل ڈالا۔ آپ ابھی بھی اس کو نہیں بھولے، لیکن جو لوگ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کو نظر تک نہیں آتے۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟
جس انسان سے کوئی تعلق ہی نہیں اسی کے لیے آپ خود کو سزا دے رہے ہیں. آپ بھول کیوں نہیں جاتے وہ سب کچھ جو بھی ہوا؟ عزیز بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی. یہ جانتے ہوئے بھی وہ اس وقت شدید غصے میں تھا. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ عزیز. اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے دیوار پر دے مارا. اس کے کانچ کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے. عزیز ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی. نہیں بھول سکتا، اس کی وجہ سے میں اپنی امو جان سے نہیں مل سکا. میری امو جان تڑپتی رہی مجھ سے ملنے کے لیے اور میں اس کے غم میں سب کچھ بھول کر پڑا رہا. وہ نشے میں دھت بولتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا بیڈ پر ڈھہ گیا. شاہ وہ سب جو بھی ہوا شاید وہ ہونا آپ کی قسمت میں لکھا تھا. آپ وہ سب کچھ قسمت کا لکھا سمجھ کر بھول جائیں پلیز. وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. اس وقت شاہ بہت بکھرا ہوا تھا اور اب اس ٹوٹے بکھرے شاہ کو اس نے سمیٹنا تھا. میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا. عزیز بہت پیار کرتا تھا میں اس سے. وہ پہلے ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی مجھے، معصوم سی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس کی معصومیت کے پیچھے اس کا مفاد چھپا تھا. اس کو بس میرے آفس میں انٹرنشپ چاہیے تھی جس کے لیے سمیر نے اس کو منع کر دیا تھا، لیکن اس بات کا مجھے نہیں پتا تھا. اس نے اپنی دوستوں سے شرط لگا کر مجھے نشانہ بنایا اور میں اس کی باتوں میں آ گیا. اور پھر انٹرنشپ ختم ہوتے ہی وہ مجھے چھوڑ گئی. کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں دیا اس نے مجھے دھوکہ؟ اگر اسے مجھ سے محبت نہیں تھی تو کیوں کرتی تھی وہ مجھ سے گھنٹوں باتیں؟ کیوں گھومتی تھی میرے ساتھ؟ کیوں اظہار کیا تھا اس نے مجھ سے پیار کا؟ وہ اس وقت بالکل ہوش میں نہیں تھا اور وہ جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہا تھا، جس بات کو وہ کبھی کسی کو ہوش میں رہ کر بتانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ مدہوشی میں کہہ رہا تھا. عزیز نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا. اس کے پاس شاہ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ شاہ کے دل میں جو بھی ہے آج وہ سب کچھ اس سے بول دے اور اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. شاید اس لیے کہ اللہ نے آپ کی جوڑی میرے ساتھ بنا دی تھی. اس نے شاہ کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، میں اسے نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت. وہ ضدی بچے کی طرح بولا. اگر کسی انسان کو بھولنا ہے تو نہ اس سے محبت کریں اور نہ ہی نفرت، تب بھی اسے بھلایا جا سکتا ہے. اگر ہم اس شخص سے نفرت کریں گے تو وہ ہمیشہ ہمارے دماغ میں رہے گا، اور اگر محبت کریں گے تو وہ ہمارے دل میں رہے گا اور ہم اس کو کبھی بھول نہیں پائیں گے. شاید اس لیے آپ ابھی تک زیمل کو بھول نہیں پائے. وہ بڑے رسان سے اس کو سمجھا رہی تھی. تم بھی چلی جاؤ، میں بالکل بھی اچھا نہیں، بہت دکھ دیے ہیں میں نے تم سب کو، میرے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، اسی قابل ہوں میں. وہ بہت دکھی لہجے میں بول رہا تھا. اس کے بولنے سے شراب کی بو عزیز کے دماغ میں گھس رہی تھی، لیکن وہ وہاں سے اٹھ کر جا نہیں سکتی تھی. نہیں میں نہیں جا سکتی اب یہاں سے. وہ دھیمے سے مسکرا کر بولی. کیوں نہیں جا سکتی تم؟ کیونکہ جتنی محبت آپ نے زیمل سے کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ میں آپ سے کرتی ہوں. کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ ایسے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہ کرتی، لیکن اب کرنا ضروری تھا. شاید شاہ کو یقین دلانا تھا، اس کو اس فیز سے باہر نکالنا تھا. کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، سب جھوٹ ہے، فریب ہے، بکواس ہے سب. میں جانتا ہوں وہ پھر آپ سے باہر ہو گیا. اگر آپ زیمل سے واقعی محبت کرتے تھے تو اس کو معاف کر دیں. میں نے اس کے چہرے پر بہت شرمندگی دیکھی ہے. آپ اس سے ایک بار بات کر لیں پلیز. وہ اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. نہیں میں نہیں کرتا محبت، اور نہ ہی مجھ میں اتنا ضعف ہے کہ میں اس کو معاف کر سکوں. وہ بھی اپنی ضد پر اڑا تھا. محبت تو انسان کا ضعف بڑھاتی ہے اور اس کو اندر سے مضبوط کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اس بندے کو معاف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس نے اس کو سب سے زیادہ دکھ دیے ہوتے ہیں. وہ جانتی تھی کہ شاہ ہوش میں نہیں، اس لیے اس کو قائل کرنے میں لگی ہوئی تھی. تو کیا تم بھی مجھے معاف کر دو گی؟ اس نے الٹا سوال کیا. ہاں کر دوں گی. وہ نیند میں جا رہا تھا نا شاہ اس کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا. شاہ ہم آپ کو اس طرح دکھی اور ٹوٹا بکھرا نہیں دیکھ سکتے، پلیز نکل آئیں پرانی یادوں کے جنگل سے. بات کرتے کرتے اس نے شاہ کی طرف دیکھا. وہ سو چکا تھا. شاہ کا سر اس کی گود میں تھا. اس نے آہستہ سے تکیہ ٹھیک کر کے سر اس کے اوپر رکھا اور آگے ہو کر کمبل کھینچ کر شاہ کے اوپر ڈالا تھا. اسے یقین تھا کہ اب شاہ نارمل ہو جائے گا، کیونکہ اب کسی حد تک اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا. کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ 12 بجے کے قریب شاہ کی آنکھ کھلی تھی. رات کو زیادہ ڈرنک کرنے کی وجہ سے اب بھی اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھیں بھی سرخ اور بوجھل ہو رہی تھی. اس نے ایک نظر نارمل کھڑی عزیز کے چہرے پر ڈالی اور پھر اس کے ہونٹ پر لگے زخم کا نشان دیکھ کر نظریں چرا گیا. مجھے کیا ہونا ہے؟ آئی ایم فائن، لیکن مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی. وہ ایسے نارمل انداز میں بول رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. تمہیں غلط لگ رہا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا جبکہ وہ وہیں ٹک گئی تھی. آئی ایم سوری. وہ سوچوں میں گم وہیں بیٹھی تھی جب شاہ کی شرمندہ سی آواز اس کے کانوں میں پڑی. سوری کس لیے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے انجان بند کر بولی. ہر بار تمہیں میری وجہ سے دکھ ملتا ہے اس لیے. وہ تولیے سے اپنے گیلے بالوں کو صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کسی بات کا تاثر نہیں، کسی بات کے آثار نہیں تھے. دکھ تو واقعی بہت دیے ہیں آپ نے ہمیں. وہ جانے کیسے کہہ گئی تھی، پھر یکدم خاموش ہو گئی. جانتا ہوں میں، وہ اعتراف کر رہا تھا. عزیز کو حیرت نے آن گھیرا. تو کیا آپ واقعی شرمندہ ہیں اپنے کیے پر؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی. جھوٹ بولنا میری عادت نہیں. وہ سنجیدگی سے گویا ہوا. تو پھر آپ میری بات مان لیں ایک بار. شاہ کا موڈ بہتر تھا، اس لیے اس نے بات کرنے کا سوچا. کون سی بات؟
اس نے الجھن بھری نظروں سے زیست کی طرف دیکھا۔ زیمل سبحان سے مل لیں ایک بار، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی تھی شاہ ایک بار زیمل سے مل لے۔ اس نے زیمل سبحان کے چہرے پر شرمندگی دیکھی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس نے غصے سے تولیہ بیڈ پر پھینک دیا۔ میں بکواس نہیں کر رہی، ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ وہ بھی ضد پکڑ کے کھڑی تھی، لیکن اب میں زیمل سبحان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ غصے سے برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک کر جانے لگا، لیکن وہ جلدی سے سامنے آ گئی۔ پلیز ایک بار میرے کہنے پر مل لیں اس سے۔ میں جانتی ہوں آپ کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ پلیز ایک بار مل لیں آپ اس سے۔ وہ ملتجئی لہجے میں بولی، میں تمہاری کوئی بھی فضول بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تم تیاری کر لو، ہم نے کچھ دیر تک جانا ہے واپس۔ اور ہاں، یہاں جو بھی ہوا اس کے بارے میں کچھ مت بتانا بابا سنی کو۔ وہ اپنی بات کہہ کر دور سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ زور سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا اور وہ بس بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ کیسی ہو زیست؟ گڑیا شاہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی جب اس کی ماما کی کال آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ یہ ساجدہ بیگم کو بھی محسوس ہو گیا تھا۔ کیا ہوا زیست؟ تم کچھ پریشان ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ دوسری طرف سے ان کی پریشانی سی آوازیں۔ ارے ماما میں بالکل ٹھیک ہوں اور پریشان تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ اس نے لہجے کو حشاش پشاش بنا کر ان کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی زیست اف ماما، اف چھوڑیں نا ماما، آپ یہ بتائیں پاپا کیسے؟ آپ کے وہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زیست بیوی، وہ کوئی لڑکی آئی ہے چھوٹے شاہ بابو سے ملنے۔ وہ ابھی ساجدہ بیگم سے بات کر رہی تھی جب گلابوں نے آ کر اسے کسی لڑکی کے آنے کا پیغام دیا۔ لڑکی کون آیا ہے زیست؟ لڑکی کا سن کر ساجدہ بیگم کی پریشان سی آواز ماؤتھ پیس سے ابھری۔ اف ماما، شاہ کی کوئی جاننے والی ہوگی۔ ڈونٹ وری، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے جلدی سے کال بند کر دی۔ تم اس کو اندر بھیجو۔ کچھ دیر بعد گلابوں اس کو لے کر اندر آئی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں زیمل سبحان تھی۔ وہ حیرانگی سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھیں۔ جب وہ پاس آئی تو اس کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ بھی بیٹھ گئی۔ میں زیمل سبحان ہوں، اس نے بات کا آغاز کیا۔ جی جانتی ہوں، اب آپ کیوں آئی ہیں یہاں؟ وہ جانتی تو تھی لیکن پھر بھی اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں بس ایک بار بات کرنے آئی ہوں شاہ سے۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے سادہ سولیوں میں بیٹھی زیست پر ڈالی۔ وہ سولیوں میں بھی بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ کتنی خوش قسمت تھی وہ، لیکن شاہ آپ سے بات کرنا تو دور کی بات آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، پھر بھی آپ ان سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی، وہ بے ساختہ بولی۔ لیکن کیوں؟ وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ کیونکہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ ایسی سر جھکائے بولی۔ کیا آپ کی یہ شرمندگی شاہ کی اس اذیت کو کم کر سکتی ہے جو اس نے 4 سال برداشت کی ہے؟ وہ پھٹی تو پڑی تھی کیونکہ اس نے دیکھا تھا شاہ کو اذیت میں اور اس کی اذیت کو برداشت بھی کیا تھا۔ نہیں تو پھر کیوں آئی ہیں آپ یہاں دوبارہ؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں یہاں آئی ہوں کیونکہ میں بہت شرمندہ ہوں اور شاید بد نصیب بھی جو شاہ جیسے انسان کی محبت کو سمجھ ہی نہ پائے۔ مجھے بھی یہ سب کر کے ایک پل سکون نہیں ملا۔ میں نے بہت کوشش کی شاہ سے ملنے کی، اس کا نمبر ڈھونڈنے کی، لیکن پھر بھی مجھے ملا نہیں۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ کسی کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص کر وہ دل توڑنا جو آپ سے بے انتہا پیار کرتا ہو۔ آپ خود سوچیں کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اب زیست نے تأمل سے بات کی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت غرور تھا اور یہی غرور مجھے لے ڈوبا۔ بہت سمجھایا تھا مجھے میری کزن نے، لیکن میں سمجھ ہی نہیں پائی اور خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس کے آنسو گالوں کو بھگو کر اب اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ زیست کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا مطلب خالی ہاتھ کیسے؟ وہ زمل کی آخری بات پر ٹھٹکی۔ کچھ نہیں، بس میں نے ایک بار شاہ سے بات کرنی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کہیں آپ کو شاہ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ اپنے اندر اچانک بیدار ہونے والے سوال کو زبان تک لے آئی تھی۔ مجھے شاہ سے تب سے محبت ہو گئی تھی جب میں نے اس سے محبت کا ڈرامہ کیا تھا۔ دیکھو اللہ نے مجھے میرے دھوکے کی اتنی بڑی سزا دی اور میرے دل میں شاہ کی محبت ڈال دی، لیکن اب وہ مجھ سے بہت نفرت کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں مل سکتا مجھے۔ شاہ کی محبت نے مجھے بدل دیا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھ کر بولی، لیکن زیست خاموشی سے زمل کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی، لیکن اس کے اپنے اندر بے چینی اور ہلچل مچ گئی تھی۔ تم کیوں چپ ہو گئی؟ نہیں تو، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ پریشان نہ ہو، شاہ صرف آپ کا ہے۔ میں بس صرف ایک بار اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میری ہیلپ کر دیں۔ آپ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر التجائی انداز میں بولی۔ میں نے شاہ سے بات کی تھی، لیکن وہ آپ کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ یہ بات تو آپ بھی اچھے سے جانتی ہوں گی وہ کتنے ضدی ہیں۔ وہ اسے اپنے ہاتھ چھڑوا کر دھیمے لہجے میں بولی۔ ہاں جانتی ہوں، بہت ضدی ہے شاہ۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ وہ بہت پیار سے شاہ کا نام لے رہی تھی۔ شاید زیست کو محسوس ہوا تھا، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ منگواتی ہوں۔ نہیں شکریہ، آپ رہنے دیں پلیز، میں اب چلتی ہوں۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ بس آپ شاہ سے کہہ دینا ایک بار اللہ حافظ، وہ کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑی اس کی سست قدموں سے
اس کو سست قدموں سے باہر جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید حویلی واپس آ گئے تھے، لیکن جاتے ہوئے وہ جتنی پرجوش تھی اب اس کا شبہ تک نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر مراد شاہ نے بھی اس کے زخم کا پوچھا تھا، لیکن وہ بہانہ بنا کر بات ٹال گئی تھی، اور جب سے وہ شہر سے واپس آئی تھی تب سے شاہ سے بھی اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ زیمل سبحان شاہ سے محبت کرتی تھی، اور شاہ کے لیے وہ اتنا بدل گئی تھی۔ آج ابینہ آپی آئی ہوئی تھی اس سے ملنے، لیکن وہ بس چپ سی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا عزیز، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ شاہ نے کچھ کہا تم سے؟ وہ دونوں اس وقت اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ابینہ نے اس کی چپ دیکھ کر پوچھا، کچھ نہیں آپی۔ تو پھر کیا ہوا ہے بتاؤ؟ شہر جاتے ہوئے تو تم اتنی خوش تھی، پھر کیا ہوا؟ زیمل سبحان ملی تھی مارکیٹ میں، آخر اس نے بتا ہی دیا۔ واٹ، شاہ بھی ساتھ تھا؟ وہ اس کی بات سن کر چلی پڑی۔ جی وہ بھی ساتھ ہی تھے، وہ آہستہ سے بولی۔ کیا ری ایکشن تھا شاہ کا 4 سال بعد زیمل سبحان کو اپنے سامنے دیکھ کر؟ میں کچھ نہیں جانتی آپی، وہ ضبط کرتے کرتے رو پڑی۔ عزیز ادھر دیکھو میری جان، کیا ہوا؟ ایسے رو کیوں رہی ہو؟ ابینہ اس کو دھواں دھار روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ زیمل سبحان شاہ سے بہت محبت کرتی ہے، اور شاہ بھی ابھی تک اس کو نہیں بھولے۔ وہ روتے ہوئے اپنے اندر کی بے چینی اور پریشانی بتانے لگی۔ اوہ، تم سے یہ کس نے کہا کہ وہ شاہ سے محبت کرتی ہے؟ انہیں اچنبھا ہوا۔ زیمل نے خود بتایا ہے مجھے، اس نے ہتھیلی کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا۔ شاہ کے سامنے ہی بتایا اس نے؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، وہ گھر آئی تھی شاہ سے ملنے، لیکن تب وہ گھر نہیں تھے، اور اب اپنے کیے پر شرمندہ ہے، معافی مانگنا چاہتی ہے شاہ سے۔ اس نے گلوگیر آواز میں ساری بات بتائی۔ ابینہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ عزیز ادھر میری طرف دیکھو، بکواس کرتی ہے زیمل سبحان، کوئی پیار ویار نہیں کرتی وہ، اور نہ ہی شاہ کرتا ہے اس سے محبت، بلکہ وہ تو اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ صرف تمہارا ہے، کوئی اس کو تم سے نہیں چھین سکتا، کیونکہ وہ شوہر ہے تمہارا۔ اس نے زید کو رسانیت سے سمجھایا۔ وہ پھر سے ابینہ کے گلے لگ کر رونے لگ گئی تھی۔ آپی میں شاہ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی میں انہیں کسی اور کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں، وہ بس میرے ہیں۔ اس کے اندر جو ڈر تھا وہ زبان پر آ گیا تھا۔ ارے گڑیا، وہ تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، کیوں روئی جا رہی ہو پاگل؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ میں ڈر گئی تھی آپی۔ اف پاگل، اس میں ڈرنے والی کیا بات؟ وہ اب کی بار وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ شاہ سے دوری کا ڈر بیٹھ گیا تھا میرے اندر۔ وہ اندر باتیں کر رہی تھی، جبکہ دروازے کے باہر کھڑا شاہ ان کی ساری باتیں سن کر ششتر رہ گیا تھا۔ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی عزیز اس سے اتنی محبت کرتی ہے۔ کتنا فرق تھا عزیز اور زیمل سبحان میں، وہ دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کتنا غلط تھا وہ، اس بات کا اندازہ اس کو اب ہو رہا تھا۔ وہ جو کام آیا تھا اس کو بھول گیا، اور پھر وہ اندر جانے کی بجائے باہر نکل گیا۔ وہ 2 دن سے اسٹور روم میں پینٹنگ بنانے میں مصروف تھی، کیونکہ شاہ کی برتھ ڈے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے، اور یہ کام جلد از جلد مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اب بھی وہ تقریباً 12 بجے کمرے میں آئی۔ شاہ جاگ رہا تھا۔ وہ جب سے شہر سے آئے تھے ان دونوں کی بات چیت تقریباً بند ہو گئی تھی۔ کام مصروف ہوتی ہیں آپ مسز شاہ؟ وہ کمر ٹھیک کر کے سونے لگی۔ جب شاہ نے پوچھا تو اس کو تعجب ہوا۔ اپنے کام میں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اوہ، تو ایسا کون سا ضروری کام ہے محترمہ جو آپ کو اپنا شوہر بھی یاد نہیں؟ اس نے اگلا سوال کر کے عزیز کو شاید شاک کر دیا تھا۔ شاید وہ اس سے بات کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں جو بھی کروں، آپ کو اس سے کیا نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اس کے لبوں پر آ گیا تھا۔ اوہ، تو مسز شاہ ناراض ہے مجھ سے؟ وہ بہت نارمل بیہیو کر کے عزیز کو تنگ کر رہا تھا، اور عزیز حیرت زدہ تو تھی، لیکن اس پر کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوتی، وہ کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ گڈ اینڈ تھینکس۔ اب یہ کس لیے؟ اس نے اٹھ کر شاہ کی طرف دیکھا اور روشن آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تم میرے ساتھ ہو، اس لیے۔ اس میں تھینکس کی کوئی بات نہیں، آپ میرے شوہر ہیں، اور شوہر کی عزت میں ہی بیوی کی عزت ہے۔ اس نے بات ختم کر دی تھی۔ صحیح۔ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ وہ شاہ کو خاموش دیکھ کر بولی، زیمل سبحان آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ تو پھر اس نے تیوری چڑھائی، تو پھر یہ کہ آپ کو اب اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس نے خود پر ضبط کر کے کہہ ہی دیا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیوں ہر وقت اول فول بولتی رہتی ہو؟ میرا زیمل سبحان سے کوئی تعلق نہیں، انڈرسٹینڈ؟ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی عزیز؟ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا اور غصے سے بولا، تو شاہ میں کون سا کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ آپ سے پیار کرتی ہے، اور شاید آپ بھی اس کو ابھی تک نہیں بھول۔ جسٹ شٹ اپ عزیز، میں تمہاری کوئی بھی فضول بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، سو جاؤ تم۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا، اور عزیز بس اس کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھ کر حیران سی بیٹھی تھی۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر خوبصورتی سے سجے اپنے کمرے پر ڈالی، اور پھر وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں رات کے 10 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک اسفندیار شاہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ابو، آپی اور شازم لالا بھی آئے ہوئے تھے۔ اسفند کے نہ آنے کا سوچ کر اس کو پریشانی ہونے لگ گئی تھی۔ اس نے اس سب کے لیے بہت محنت کی تھی۔ کچھ دیر تو وہ ایسے کھڑی سوچتی رہی، اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ نیچے آئی تو ابو آپی اس کو کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ بابا سائیں کے کمرے میں آ گئے۔ وہ بھی بیڈ پر نیم دراز
تھے لیکن جاگ رہے تھے۔ بابا آپ نے میڈیسن لی؟ اس نے مراد شاہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ارے گڑیا آج تو دوائی کو بھول جاؤ۔ وہ دھیمے سے مسکرا دیے۔ نہیں بابا بالکل بھی نہیں بھول سکتی۔ آپ کو اسفند شاہ کا پتہ ہے نا کتنا غصہ ہوتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی اور ان کو بھی شاہ کے غصے سے ڈرانے لگی۔ ہاں جانتا ہوں اچھی طرح سے، اس کو دوائیوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ انہوں نے برا سا منہ بنایا۔ اگر جانتے ہیں تو پھر ابھی میڈیسن لیں، آپ لے لیتا ہوں۔ یہ بتاؤ اسفند آ گیا کہ نہیں؟ میں نے تو اس کو صبح سے نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوئے۔ نہیں وہ ابھی تک تو نہیں آئے۔ وہ بھی فکر مندی سے بولی۔ وہ ہر سال ایسے ہی کرتا ہے، کبھی نہیں آئے گا وہ آج بھی۔ وہ دکھی لہجے میں بولے۔ مراد شاہ اچھی طرح سے جانتے تھے جب بھی اس کی برتھ ڈے ہوتی وہ ایسے ہی کرتا تھا، ساری رات گھر سے باہر رہتا تھا، لیکن بابا اس بار وہ ایسے نہیں کریں گے، ضرور آئیں گے، وہ یقین سے بولی۔ مراد شاہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر ایک چمک تھی۔ اللہ کرے ایسے ہی اور تمہارا یقین ہمیشہ ایسے کام رہے۔ انہوں نے پیار سے عزیز کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آمین انشاءاللہ بابا، وہ بھی دل سے بولی۔ اب آپ جلدی سے دوائی لیں بابا۔ وہ دوبارہ اسی بات پر آ گئی تھی جس سے مراد شاہ کو چڑ تھی۔ نہیں لینی میں نے، اگر دوائی لے لی تو مجھے نیند آ جائے گی اور ابھی میں نے سونا نہیں۔ انہوں نے بہانہ بنا کر ٹالا۔ وہ ان کی بات مان بھی گئی تھی۔ چلے ٹھیک ہے بابا، آپ تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی اور دل ہی دل میں ان کی خوشیوں کی دعا کرنے لگے۔ عزیز بھی ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ شام سے ہی وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی وہ ایسے کیوں کر رہا ہے۔ آج 27 فروری تھی، کچھ دیر میں ہی نیا دن شروع ہونے والا تھا اور اس کی زندگی کا ایک اور سال کم ہونے والا تھا۔ 4 سال پہلے اس نے بہت دھوم دھام سے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تھی، لیکن اس کے بعد آج تک وہ ایسی برتھ ڈے پر سڑکوں پر پھرتا رہتا تھا۔ تھک کر اس نے گاڑی ویرانہ میں کھڑی کی اور باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی اس کا سیل زور سے بجنے لگا۔ اس نے سیل اٹھا کر دیکھا، کال سمیر کی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ کچھ دیر بعد پھر سے اس کا سیل بجنے لگا۔ اس نے کال دیکھی، وہ ارم کی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ ہر بار ایسے ہی ہوتا تو وہ اس کو سب سے پہلے وش کرتے تھے۔ اب بھی ایسے ہی تھا۔ ان لوگوں کے میسیجز کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا کیونکہ 12 بجنے والے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان سب کو نظر انداز کر رہا تھا۔ کچھ دیر میسیجز آنے کے بعد ایک بار پھر سے سیل بجنے لگا۔ اس نے اب کی بار بغیر دیکھے ہی کال اٹینڈ کی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے ارم؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں یہ سب چونچن نہیں کرتا، پھر بھی بار بار کالز اور میسیجز کیے جا رہے ہو، تم لوگوں کو برہم ہوا؟ شاہ میں ارم نہیں، شازم بات کر رہا ہوں۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ اس کی غصے بھری آواز سن کر وہ جلدی سے بول پڑا۔ اوہ سوری لالا، خیر تو ہے، آپ نے اس وقت کال کی؟ وہ پریشان ہو گیا۔ خیر یہ ہے، تم بس جلدی سے حویلی پہنچو۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہوا کیا ہے لالا؟ اسے تفتیش نے گھیرا۔ عزیز کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس نے تمہیں اتنے میسیجز کیے اور کالز بھی، لیکن تم نے اٹینڈ ہی نہیں کی۔ انہوں نے بتایا۔ واٹ کیا ہوا عزیز کو؟ پلیز بتائیں۔ وہ یک دم بہت پریشان ہو گیا۔ تم بس جلدی سے حویلی پہنچو۔ انہوں نے کہہ کر کال بند کر دی۔ کال بند ہوتی کہ اس نے میسیجز دیکھے۔ عزیز کے بھی بہت سے میسیجز آئے ہوئے تھے اور اب گینے آپی کے بھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ عزیز کو کھونے کے ڈر سے اس کا دل گھبرانے لگ گیا۔ اس نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کا رخ حویلی کی طرف موڑ کر اس کی سپیڈ بڑھا دی۔ میں اپنی امو جان کے بعد اب تمہیں نہیں کھو سکتا عزیز، اس نے دل ہی دل میں کہا اور گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ اب وہ جلد سے جلد حویلی پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے کال کر دی ہے اسفند کو، شازم شاہ نے اس کے پریشان چہرے کی طرف دیکھ کر بتایا۔ اب گینے آپی، شازم لالا اور بابا سائیں تینوں ہی اس وقت عزیز کے کمرے میں تھے۔ سب تیار تھے۔ اب 12 بجنے میں صرف 20 منٹ رہ گئے تھے۔ بہت شکریہ شازم لالا، لیکن اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور وال کلاک کی طرف دیکھا۔ لیکن کیا پریشان کیوں ہو رہی ہو گڑیا؟ وہ ابھی آئے گا، تمہاری محنت ضائع نہیں جائے گی۔ اب گینے اور مراد شاہ نے اس کو تسلی دی۔ اس نے بھی اسباب میں سارے لایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ مراد شاہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ وہ جنب سی گئی۔ وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ریڈ شارٹ شرٹ کے ساتھ گرین پلازو پہنا ہوا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر اس نے ان کی سائڈ سے تھوڑی سی مانگ نکال کر بندیاں لگائی ہوئی تھی اور یلو دوپٹہ کندھے پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے انکار کے باوجود بھی اب گینے آپی نے اس کو اتنا تیار کر دیا تھا۔ آپی مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ ارے اس میں عجیب والی کیا بات ہے گڑیا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اب گینے آپی نے اس کو تسلی دی۔ اسفند کے غصے کا سوچ کر اس کا دل اندر سے بہت ڈر رہا تھا۔ عزیز باجی کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو؟ شادو نے اس سے پوچھا۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ نہیں کچھ نہیں چاہیے۔ شادو باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ بابا لگتا ہے شاہ آ گیا۔ اب گینے پرجوش لہجے میں چیک کی۔ جی عزیز باجی، چھوٹے شاہ بابو آ گئے ہیں۔ شادو بھی تیزی سے دوڑ کر کمرے میں ان کو بتانے آ گئی۔ ہاں مجھے بھی پتہ لگ گیا ہے۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرائی، لیکن اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ شادو تم کمرے کی ساری لائٹس آف کر کے جاؤ۔ اس نے شادو کو ہدایت دی اور خود ٹیبل کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ایک ایک کر کے کیک پر سجی کینڈلز کو روشن کرنے لگی۔ شادو بھی سب لائٹس آف کر کے باہر نکل گئی۔
اسفند شاہ نے پورچ میں گاڑی کو بریک لگائی اور گاڑی سے نکل کر تیزی سے حویلی کے اندرونی دروازے کی طرف بھاگا اور ایسے ہی بھاگتا ہوا ہال میں پہنچا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اسی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور پھر ایک پل کو رک کر سیڑھیوں سے نیچے آتی شادو سے پوچھا، شادو زیست کہاں ہے؟ اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ چھوٹے شاہ بابو وہ تو اپنے کمرے میں ہے، اس کا جواب سن کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ زیست، جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا بڑی بےتابی سے زیست کو پکارا، اس بات پر توجہ دیے بغیر کہ کمرے میں اندھیرا ہے۔ اچانک ہی کمرے کی ساری لائٹس روشن ہوئیں اور پھولوں کی پتیاں اس پر گریں۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ حیرت زدہ سا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف غبارے، گلابوں کی پتیاں اور پھولوں والے بکے بکھرے ہوئے تھے۔ سامنے کی دیوار پر بڑا سا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اسفند یار شاہ لکھا جگمگا رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں ہی ٹیبل پر کیک پڑا تھا، اس کے اوپر کینڈلز جل رہی تھیں۔ اس کی نظروں نے وہاں کھڑے کھڑے ہی پورے کمرے کے طواف کر لیا تھا۔ یکدم سے اسے غصہ آ گیا اور اس کا دماغ گھومنے لگا۔ وہ تیزی سے باہر نکلنے لگا، تبھی مراد شاہ نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے رک کر ان کی طرف دیکھا۔ ہیپی برتھ ڈے اسفند شاہ، ان کی آواز میں خوشی تھی۔ ان کے پیچھے ہی شاہزم لالا اور آبگینے آپی بھی آگے بڑھے۔ ہیپی برتھ ڈے شاہ، سب نے یک زبان ہو کر کہا اور پھر شاہزم اور آبگینے نے اس کو گلے لگا لیا۔ بابا یہ سب کیا ہے؟ بہت دیر بعد اس کے منہ سے بس یہی سوال نکلا تھا۔ جو تمہیں نظر آ رہا ہے بیٹا جی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ سب آپ کیوں؟ آپ جانتے ہیں تو ہیں یہ سب کچھ، پھر بھی یہ سب؟ وہ شکوہ کن لہجے میں گویا ہوا۔ یہ سب انویسٹیگیشن تم بعد میں کر لینا، ابھی کیک کاٹو۔ آبگینے اس کو بازو سے پکڑ کر ٹیبل کے پاس لے آئی جہاں عزیز پہلے ہی کھڑی تھی۔ ابو ٹھیک کہہ رہی ہے شاہ، آپ کیک کاٹو، انہوں نے بھی پیار سے کہا اور چل کر ٹیبل کے پاس آ گئے۔ اسفند نے عزیز کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر شاہ کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تو بس اس کو ہی دیکھے گیا، پھر اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا کہ اس کو جھوٹ بول کر کیوں بلوایا گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ شاہزم نے اس کو سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں لالا، وہ خیالوں سے باہر آیا۔ تو پھر کیک کاٹو۔ اس نے سب کے اصرار پر کیک کاٹا، پھر سب نے اس کو گفٹ دیا۔ مراد شاہ نے اس کو پیار دیا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ زیست اب تم بھی دو گفٹ اسفند کو، آبگینے نے شرارت سے کہا۔ جی ابھی۔ زیست نے آگے بڑھ کر بیڈ سے اپنا گفٹ اٹھایا اور آہستہ سے چلتی ہوئی شاہ کے پاس آئی۔ یہ میری طرف سے، اس نے بغیر کچھ بولے زیست کے ہاتھ سے وہ گفٹ پیک لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ ارے رکھ کیوں دیا؟ اس کو کھولو، ہم بھی تو دیکھیں زیست نے تمہیں کیا گفٹ دیا ہے۔ شاہزم لالا شرارت سے بولے۔ مجھے نہیں پتا، آپ لوگ خود ہی کھول لیں، وہ بہت اکھڑے لہجے میں بولا۔ زیست کے دل کو کچھ ہوا اور اس کا چہرہ اتر سا گیا۔ تم خود کھول لو شاہ، زیست نے اتنے پیار سے تحفہ دیا ہے آپ کو۔ مراد شاہ نے زیست کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سختی سے کہا۔ اس نے بے دلی سے آگے بڑھ کر وہ گفٹ اٹھایا اور کھولنے لگا۔ سارے ریپر اتار کر اس نے اندر سے نکلنے والی پینٹنگ کو سیدھا کیا، لیکن جیسی اس کی نظر پینٹنگ پر پڑی وہ دنگ رہ گیا۔ یہ پینٹنگ، اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ مراد شاہ نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ واہ عزیز، تم نے تو کمال کر دیا۔ مراد شاہ کے دل سے تعریف نکلی تھی۔ اس پینٹنگ میں مراد شاہ اور شبینہ بیگم صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ آبگینے اور اسفند یار شاہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھے تھے۔ شاہ کا سر شبینہ بیگم کی گود میں، جبکہ آبگینے کا سر مراد شاہ کی گود میں تھا، اور وہ چاروں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر پیار اور سکون ہی سکون تھا۔ یہ ایک خوشحال فیملی کی تصویر کشی تھی جو کہ زیست نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ بہت زیادہ خوبصورت تحفہ دیا ہے یہ تم نے زیست۔ اب وہ پینٹنگ مراد شاہ کے ہاتھوں میں تھی، وہ بہت غور سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں زیست، بہت عمدہ تحفہ دیا ہے تم نے ہم سب کو، لیکن کاش اس وقت امو جان بھی یہاں ہوتی۔ آبگینے بھی اب دیدہ ہو گئی۔ زیست جلدی سے آگے بڑھی اور ان کو گلے لگائے۔ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ آبگینے نے سوال کیا۔ کہیں سے بھی نہیں آپی، وہ سب باتیں کر رہے تھے جبکہ اسفند یار خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ بابا اسفند میری وجہ سے دکھی ہو کر چلے گئے ہیں، وہ بڑے دکھ سے بولی۔ وہ دکھی ہے لیکن تم سے ناراض نہیں، وہ خود ہی آ جائے گا واپس، لیکن ابھی کچھ دیر اس کو اکیلا چھوڑ دو، مراد شاہ نے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں بھی اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، وہ بھی کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ آپی لالا، آپ سب لوگ اداس ہو گئے ہیں میری وجہ سے، آئی ایم سوری، وہ شرمندگی سے بولی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان ہو۔ شاہزم لالا نے اس کو تسلی دی اور آبگینے کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف وہ اکیلی ہی کھڑی تھی۔ اس نے وہ پینٹنگ اٹھائی اور دیکھنے لگی۔ یہ پینٹنگ اس نے بہت محنت سے بنائی تھی۔ صبح معمول کے مطابق زیست کی آنکھ جلد ہی کھل گئی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر دیکھا، شاہ اس کے پہلو میں بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر اس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا شاہ اس سے لڑنے کے بعد رات کو ہی واپس روم میں آ گیا تھا، ورنہ پہلے تو ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور غور سے اس کے چہرے کو تکنے لگی جہاں ایک سکون سا تھا۔ کچھ دیر اس کو غور سے دیکھنے کے بعد اس نے خود سے کمبل ہٹایا اور دوپٹہ ٹھیک کر کے بیڈ سے اٹھ گئی۔ وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد اس نے روزانہ کی طرح قرآن پاک کی تلاوت کی اور دعا مانگ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔
السلام علیکم عزیز باجی۔ جوس بناتی شادو نے اس کو کچن کے دروازے میں کھڑے دیکھ کر سلام کیا۔ اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور کچن کا جائزہ لیا۔ شادو اور رجو ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ چھوٹی بیوی ناشتہ تو تیار ہو گیا، رجو نے اس کو اطلاع دی۔ شادو تم ناشتہ لگاؤ، میں بابا اور آپی کو بلا کر آتی ہوں۔ اس نے شادو کو ناشتہ لگانے کا کہا اور خود کچن سے باہر آ گئی۔ جی ٹھیک۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں لگے۔ عزیز کچن سے نکلی تو آبگینہ آپی کچن کی طرف ہی آ رہی تھی۔ وہ ان کو دیکھ کر رکی۔ میں آپ کو بلانے آ رہی تھی آپی، وہ دھیرے سے بولی۔ تم مجھے بلانے آ رہی تھی اور میں خود ہی آ گئی، وہ بھی مسکرا کر بولی۔ آپی آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اس نے اپنے اندر رات سے ابھرتے ڈر کو باہر نکالا۔ ارے ناراضگی کس بات کی عزیز؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ رات کو سب میری وجہ سے اداس ہو گئے تھے، اس لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے سر جھکا کر شرمندہ سے لہجے میں کہا، اف عزیز گڑیا، میں ناراض نہیں ہوں تم سے، اور نہ ہی کوئی اور ہے ناراض۔ وہ عزیز کے اس اداس چہرے کو دیکھ کر بولی، لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ سب مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ اب دیدہ ہو گئی۔ عزیز تمہیں غلط لگ رہا ہے، ادھر آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کو اپنے ساتھ ہال میں لے کر آئیں اور اس کو صوفے پر بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ دیکھو عزیز، ہر بات پر یوں پریشان نہیں ہوتے۔ اسفند امو جان سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ان کو کبھی بھول ہی نہیں پایا، اور رات کو پینٹنگ دیکھ کر وہ بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا، بلکہ میں اور بابا بھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تم سے ناراض ہیں۔ انہوں نے عزیز کو بڑے رسان سمجھایا۔ لیکن چھوڑو لیکن ویکن کو، اور جاؤ بابا اور شاہ کو بلا کر لاؤ، میں تب تک ناشتہ لگواتی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، پکی بات ہے نا، کوئی مجھ سے ناراض نہیں؟ اس نے پھر سے تصدیق چاہی۔ جی پکی بات ہے، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہوا کرو، اب جاؤ جلدی سے۔ جی میں ابھی آتی ہوں بابا کو بلا کر۔ وہ بھی آپی کی باتوں سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ جب وہ مراد شاہ کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا، شاید وہ باہر لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ آج دھوپ بھی اچھی خاصی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے ہو کر اپنے روم میں آ گئی، لیکن اس کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ شاہ ابھی تک سو رہے تھے اور وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ شاہ اٹھ جائیں، اتنی صبح ہو گئی ہے، سب ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر اس کو آواز دی، لیکن جواب ندار۔ اسفند، اس نے پھر سے آواز دی اور آگے ہو کر اس کے کندھے کو آہستہ سے ہلایا۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں کرنا ناشتہ واشتہ۔ اس نے عزیز کا ہاتھ اپنے کندھے سے پیچھے جھٹک کر کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ عزیز کو زوردار دھچکا لگا، لیکن بابا اور آپی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دوبارہ ہمت کر کے کہا، ایک بار کہا نا تم سے، جاؤ یہاں سے۔ اس نے درشتگی سے کہا تو عزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی اسفند یار کے ایسے رویے کو۔ کیا ہوا؟ اسفی اٹھا نہیں ابھی تک۔ اس کو اکیلے آتا دیکھ کر آبگینہ نے پوچھا۔ نہیں آپی، وہ بہت گہری نیند میں تھے تو میں نے انہیں جگایا ہی نہیں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم آؤ ہم کر لیتے ہیں ناشتہ، انہوں نے کہا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مجبوراً اس کو بھی بیٹھنا پڑا۔ مراد شاہ اور شازم شاہ بھی آ چکے تھے۔ السلام علیکم۔ عزیز نے مراد شاہ کے سامنے دودھ کا گلاس رکھا، تبھی اسفند نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور عزیز کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، آج تو بڑے لیٹ اٹھے آپ؟ مراد شاہ نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ جی بابا، اس نے مختصر سا جواب دے کر عزیز کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شاہ بیٹا، مراد شاہ نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی بابا سائیں۔ بیٹا آج آپ کی سالگرہ کا دن ہے، عزیز تو اور آبگینہ کو لے جاؤ شہر اور کوئی پارٹی شارٹی کرو۔ مراد شاہ نے ہلکے پھلکے انداز میں بات شروع کی۔ ان کی بات پر عزیز، شازم لالا اور آبگینہ نے حیرت سے پہلے مراد شاہ کو اور پھر اسفند یار کی طرف دیکھا جو حیرت سے منہ کھولے مراد شاہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سب ایسے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے کچھ غلط بول دیا کیا؟ مراد شاہ نے سب کو حیرت میں مبتلا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بابا، وہ میں نے تو آج ماما کی طرف جانے کا سوچا ہے، میں اتنے دنوں سے گئی نہیں، وہ اداس ہے میرے لیے اور میں بھی۔ اسفند کے بولنے سے پہلے عزیز تیزی سے بول پڑی۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، تم ضرور جاؤ اپنی ماما کے پاس۔ مراد شاہ نے مسکرا کر کہا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ اچھے سے جانتے تھے کہ عزیز نے ایسے کیوں بولا، کیونکہ شاہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کو لے کر جانے کا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہ کے انکار سے مراد شاہ دکھی ہوں۔ جی ٹھیک ہے بابا، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ چلو شہر نہ صحیح، لیکن اب عزیز کو اس کی ماما کے گھر چھوڑنے تم جاؤ گے۔ شاہ، آپ سب خاموشی سے ناشتہ کرو، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور دوسرے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ اسفند نے عزیز کی طرف دیکھا، ان دونوں کی نظریں ملی تو وہ اس کو نظر انداز کر کے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد اسفند نے بھی اپنی نظروں کو زاویہ بدل لیا۔ شادی کے بعد وہ 3 بار ہی اپنے مائکے آئی تھی، اب بھی شاہ اس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اپنے ماما سے مل کر بہت خوش تھی۔ ساجدہ بیگم اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کچن میں چلی گئیں۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ اگر بابا نے شاہ کو نہ بولا ہوتا اس کو چھوڑنے کا تو وہ شادو کے ساتھ پیدل ہی آتی، کیونکہ موسم کافی اچھا تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور بادل بھی برسنے کے چکروں میں تھے، لیکن ہوا ان کو ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر موسم کو دیکھا اور پھر ڈرائنگ روم میں سے نکل کر باہر آ گئی۔ کیا ہوا عزیز، تم کچھ پریشان ہو؟ کچن میں کھڑی ساجدہ بیگم اس کو ڈرائنگ روم سے باہر جاتے دیکھ کر خود بھی اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ ارے نہیں ماما، بالکل بھی نہیں، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب
باتوں کو چھپانے کا ہنر بھی اس کو خوب آتا تھا۔ گھر میں سب کیسے ہیں اس کی ہنسی دیکھ کر وہ بھی باتیں بدل گئیں۔ وہاں بھی سب ٹھیک ہے ماما، آپ سنائیں کیسے ہیں، اور بابا کیسے ہیں، وہ کب آئیں گے؟ اس نے بہت جلدی سے باتوں کا رخ بدل دیا۔ تمہارے پاپا بھی ٹھیک ہیں، وہ شہر گئے ہیں اور میں بھی تمہارے سامنے ہوں، لیکن تمہارے بغیر بہت تنہا اور اکیلا محسوس کرتی ہوں خود کو۔ پھر تمہارے بابا مجھے سمجھاتے ہیں تو دل کو سکون بھی ہوتا ہے کہ تم اپنے گھر میں خوش ہو، آپ دیدہ لہجے میں بولی۔ عزیز نے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا۔ رونا تو وہ بھی چاہتی تھی، اس کو بھی موقع مل گیا۔ ارے اب تم نے رونا شروع کر دیا۔ ساجدہ بیگم نے آنسو صاف کر کے اس کو روتے دیکھ کر کہا، اور کیا ماما، میں بھی اتنی اداس تھی آپ کے لیے۔ اس نے سو کرتے ہوئے کہا، چلو اب چپ ہو جاؤ، شاباش۔ انہوں نے عزیز کے آنسو صاف کیے۔ پاپا نے کب آنا ہے؟ رو کر اس کے دل کا بوجھ بھی کسی حد تک کم ہو چکا تھا۔ وہ تو آج صبح شہر گئے ہیں، پتہ نہیں کب تک واپس آئیں گے۔ تم بتا تو دیتی آتے ہوئے، میں نے تو آپ لوگوں کو سرپرائز دینا تھا۔ اگر بتا دیتی تو سرپرائز نہیں رہتا نا۔ اس کا موڈ بھی بہت بہتر ہو چکا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم رات کو ادھر ہی رک جانا، کل تمہارے پاپا بھی آ جائیں گے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، چلیں ٹھیک ہے، میں بابا کو بتا دیتی ہوں، اصل میں ان کا دل نہیں لگتا میرے بغیر۔ وہ بھی فیصلہ کر کے بولی، کھانے میں کیا بناؤں تمہارے لیے؟ جو آپ کا دل کرے وہ بنا لیں، میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں۔ مسکرا دی۔ چلو اب تم اندر آ جاؤ، موسم کافی خراب ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ساجدہ بیگم نے فکر مندی سے کہا، آپ چلیں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی اور موسم کو دیکھنے لگی۔ بارش بہت زور و شور سے برس رہی تھی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں محو تھا۔ عزیز اپنی ماما کے گھر سے نہیں آئی تھی، اس کے بغیر کمرہ خالی سا لگ رہا تھا۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، عزیز والی سائڈ خالی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ اچانک ہی سرگوشی سی اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس کو اپنی فیلنگز کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا مجھے عزیز سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن جو جواب اس کو اپنے اندر سے ملا اس پر ششتر ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے جواب کی خود ہی نفی کی۔ مجھے اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خود سے الجھ رہا تھا، خود سے لڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی ایک ہی جواب آ رہا تھا اس کے اندر سے، یہ محبت ہی ہے۔ اس کے دل سے پھر سے آواز آئی، نہیں، میں نہیں مانتا۔ وہ ضد پر اڑ گیا۔ ہاں، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ میں جانتا ہوں یہ محبت ہی ہے۔ کوئی بہت زور سے اس پر ہنسا تھا۔ یکدم سے اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر باہر دیکھنے لگا۔ دوسری طرف عزیز بھی اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے برستی بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر بھی ایسے ہی طوفان برپا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ایسے کیا کرے جس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور اس کا شاہ صرف اسی کا ہو جائے، لیکن اتنا سوچنے کے بعد بھی کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ تھک ہار کر اس نے کھڑکی کے پٹ بند کر دی اور بستر پر آ گئی، لیکن نیند ان دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ڈاکٹر رحمان شہر سے 2 دن بعد آئے تھے، اسی لیے وہ بھی وہیں رک گئی۔ وہ اپنی ماما کے گھر سے ابھی لوٹی تھی اور سیدھی مراد شاہ کے کمرے میں آئی تھی۔ گڑیا 1 دن کا کہہ کر گئی تھی اور وہاں 2 دن لگا دیے۔ مراد شاہ نے اس سے شکوہ کیا، آئی ایم سو سوری بابا، پاپا گھر نہیں تھے، اس وجہ سے میں وہاں رک گئی۔ وہ اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اوہ چلو کوئی بات نہیں بیٹا، میں مذاق کر رہا تھا۔ اسفندیار بھی بظاہر لاتا اور لطف وہیں بیٹھا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھا۔ سوری بابا، نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا، پکا وعدہ۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ کر دھیما سا مسکرا کر بولی، گڈ۔ وہ بھی ہنس کر بولے، بابا آپ نے کھانا کھایا؟ کب سے خاموش بیٹھے؟ اسفند نے پوچھا۔ وہ عزیز کو لینے گیا تھا تو ڈاکٹر رحمان اور ساجدہ بیگم کے اصرار پر کھانا وہیں سے کھا کر آیا تھا۔ ہاں جی کھا لیا، تو چلیں پھر اب آپ میڈیسن لے لیں۔ عزیز نے اٹھ کر دراز سے میڈیسن اٹھائی اور ان کو دینے لگی، جبکہ شاہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اب آپ ریسٹ کریں۔ وہ ان کو سونے کی تائید کر کے ان کے کمرے سے باہر آ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کی حالت بڑی ابتر تھی، کہیں تولیہ گرا پڑا تھا تو کہیں کپڑے، کہیں ایش ٹرے الٹی پڑی تھی، تکیے بھی بیڈ کی بجائے صوفے پر پڑے تھے، کمبل سارا بیڈ سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اف میرے خدایا، اتنی بے ترتیبی، اور وہ بھی اسفندیار شاہ نے کی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے بڑبڑائی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھول کر شاہ باہر نکلا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا گیلا تولیہ بیڈ پر اچھال دیا۔ عزیز کو حیرت کا جھٹکا سا لگا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں، کیونکہ وہ 2 دن بعد آئی تھی اور شاہ نے اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ شادو، اس نے عزیز کو نظر انداز کر کے شادو کو آواز دی۔ جی چھوٹے شاہ بابو۔ 2 منٹ میں وہ دوڑی آئی تھی۔ میرا وائٹ کرتا شلوار کدھر ہے؟ عزیز پھر بھی کچھ نہیں بولی اور اپنے کام میں لگی رہی۔ مجھے تو پتہ نہیں، وہ گھبرا کر بولی اور عزیز کی طرف دیکھنے لگی۔ تو پھر کس کو پتہ ہے؟ وہ یکدم سے غصہ ہوا اور ماتھے پر بل ڈال کر بولا، تم جاؤ یہاں سے شادو۔ اس نے بغیر شاہ کی طرف دیکھے شادو کو باہر جانے کا کہا۔ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ عزیز وارڈروب کی طرف بڑھی اور کرتا شلوار نکال کر بیڈ پر رکھ دیا۔ وارڈروب میں بھی سارے کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ لگتا ہی نہیں کہ یہ میرا کمرہ ہے جس سے میں 2 دن پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے سر تھام لیا اور آہستہ آہستہ سب کچھ سمیٹنا شروع کیا۔ اتنا برا حشر بھی کوئی کرتا ہے بھلا اپنے کمرے کا؟ وہ کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ میرا روم ہے،
میں جو مرضی کروں۔ اس نے عزیز کی بڑبڑاہٹ سن کر کہا اور پھر سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے آئی بروز کہا۔ وہی جو تم نے سنا مسز شاہ۔ وہ ہنسی دبائے تھوڑے سخت لہجے میں بولا۔ وہ جان بوجھ کر عزیز کو تنگ کر رہا تھا کیونکہ وہ اس سے بات جو نہیں کر رہی تھی۔ مسٹر شاہ، میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کروں گی، بس اتنا ہی کہوں گی کہ نیکسٹ ٹائم میرے کمرے میں ایسی بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بھی اس کو وارن کرنے والے انداز میں بولی۔ اسفندیار کے لبوں پر ہنسی بکھری تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ وہ اس کی ہنسی پر دھیان دیے بغیر اپنے کام میں لگ گئی اور تیزی سے سب کچھ سمیٹنے لگی۔ جب تک اسفند باتھ روم سے باہر نکلا وہ کمرے کو کچھ حد تک بہتر کر چکی تھی۔ السلام علیکم بابا سائیں، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ اپنے پرانے معمول کے مطابق شادی کے بعد آج پہلی بار صبح جلدی اٹھا اور نماز پڑھ کر مراد شاہ کے کمرے میں آ گیا اور ان سے سلام کر کے خاموشی سے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ مراد شاہ تسبیح کر رہے تھے۔ انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولے، کیا بات ہے شاہ، آج اتنے دنوں بعد آپ اس وقت یہاں آئے اور کچھ پریشان سے بھی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ شاید اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ مراد شاہ کو حیرت ہوئی۔ شاہ بیٹا کچھ تو بولو۔ انہیں گھبراہٹ ہونے لگی۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سوری بابا، وہ شرمندگی سے بولا۔ کس لیے بیٹا، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی بات سن کر تعجب سے بولے، بابا ہر اس دکھ کے لیے مجھے معاف کر دے جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ اس نے آگے ہو کر مراد شاہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ بہت دکھی سا لگ رہا تھا۔ آپ نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا بیٹا، بس خود کو ہی دے رہے ہیں۔ پچھلے 4 سالوں سے میں نے تو بہت کوشش کی آپ کو اس دکھ سے نکالنے کی، لیکن شاید میں ایسا نہیں کر پایا۔ بیٹے کو دکھی دیکھ کر وہ بھی آپ دیدہ سے ہو گئے تھے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، میں نے اپنی زندگی کی 4 سال اسی وہم میں گزار لیے کہ میں اپنی امو جان کی موت کا ذمہ دار ہوں، لیکن ایسے ہونا تو شاید میری قسمت میں لکھا تھا، اور قسمت میں جو ہونا ہوتا ہے وہ ضرور ہو کر رہتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا اور مراد شاہ سن رہے تھے۔ چلو دیر آئے درست آئے، شکر ہے آپ کو سمجھ تو آ گئی اور آپ نے حقیقت کو جان تو لیا۔ وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا اب زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ جی بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں آپ سب لوگوں سے۔ ارے یار اب آپ مجھے اور شرمندہ نہ کرو۔ ویسے بھی اگر صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ وہ ہلکے پھلکے ہو کر مسکرا دیے۔ شاہ بھی ان کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اس کے دل سے بھی بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ شاہ بیٹا عزیز کہاں ہے؟ وہ ابھی تک آئی ہی نہیں میرے کمرے میں، ویسے تو وہ اس وقت آ جاتی تھی۔ انہوں نے دیوار پر لگے کلاک پر ٹائم کو دیکھا جو کہ کافی زیادہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک عزیز نہیں آئی تھی۔ انہیں فکر سی ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتا آپ کی بہو کا، وہ منہ بنا کر لاپرواہی سے بولا۔ کیا ہوا؟ آپ دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ وہ اس کا منہ بنا دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا کر پوچھا۔ نہیں، آپ کی بہو صاحبہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتی، تو جھگڑا کیا ہونا ہے؟ اس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں وہ ناراض کیوں ہے؟ آپ نے ہی کچھ بولا ہوگا، ورنہ وہ تو بہت پیاری بچی ہے۔ وہ اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جیسا وہ چاہتے تھے ویسے ہو رہا تھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، میں نے واقعی اس کے ساتھ بہت غلط کیا، اس لیے اس کا مجھ سے ناراض ہونا بنتا ہے۔ وہ پھر سے شرمندہ ہو گیا۔ تو بیٹا آپ اس کو منا لو، انہوں نے مشورہ دیا۔ لیکن کیسے بابا؟ میں عزیز سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس کو منانا چاہتا ہوں جیسے مناتے ہیں۔ کیسے مناتے ہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مراد شاہ کی طرف دیکھا۔ عزیز کو کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤ اور پھر اس سے اپنے کیے کی معافی، اپنے رویے کی معافی مانگ کر اس کو اپنے ساتھ کا یقین دلاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ اس کے علاوہ تمہاری زندگی میں کسی اور لڑکی کی کوئی جگہ نہیں۔ بیٹا میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے دوبارہ کسی سے محبت کرنا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ عزیز کو بیوی والا مقام دیں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کریں، محبت خود بخود ہی ہو جائے گی۔ وہ اس کو بڑے رسان سے سمجھا رہے تھے۔ اس نے بھی ان کی باتیں سن کر دھیرے سے سارے لا دیا۔ ویسے بابا آپ کی بہو ضدی بہت ہے، وہ شرارتی انداز میں مسکرا کر بولا۔ آپ سے تو کم ہی ہوگی۔ انہوں نے عزیز کی سائڈ لی۔ بہت شکریہ بابا، اس نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ کس لیے؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے اتنا اچھا جیون ساتھی دینے کے لیے بابا۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ میرے اندر یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ سب عزیز کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے خود کو پہچانا، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانا اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کو قبول کیا، اور یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ وہ دل سے عزیز کی اچھائی کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا زیمل اور عزیز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عزیز جیسی باہر سے تھی ویسی اندر سے بھی تھی، بہت سادہ اور بے لوث محبت کرنے والی۔ میں جانتا تھا بیٹا کہ عزیز تھی وہ لڑکی ہے جو تمہیں زندگی کی طرف لے آئی، اور تم خود دیکھو کہ ایسے ہی ہوا۔ مراد شاہ خوشی سے بولے۔ جی بابا صحیح، اور
وہ میرے لیے میری زیست بن کر آئی ہے۔ اس نے دل سے اعتراف کیا۔ واقعی اب آپ ریسٹ کریں بابا، ناشتے پر ملاقات ہوگی، آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے اس کو منانے میں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ بالکل کروں گا۔ مراد شاہ بہت زیادہ خوش تھے، ان کا بیٹا زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اس کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ صبح وہ کچھ لیٹ اٹھی تھی۔ اسفند شاہ کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، اسے حیرت ہوئی کہ وہ کیسے اتنی دیر تک سوتی رہی۔ اس کا سر بھی درد سے بھاری سا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ لاپرواہی سے سر جھٹک کر اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے تلاوت کی، لیکن شاہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تو اس نے قرآن پاک بند کیا، دعا مانگی اور دوبارہ کمبل اوڑھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیند دراز ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اس کو ایسے لیٹے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ ایسے اس وقت کمرے میں ٹکنے والی تو نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آج تم باہر نہیں نکلی کمرے سے؟ اس نے زیست کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ جو کسی خیال میں تھی اس کی بات سن کر چونک کر سیدھی ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ زیست باجی، بڑے شاہ جی آپ لوگوں کو ناشتے پر بلا رہے ہیں۔ تبھی شادو دروازہ نوک کر کے ان کو بلانے آئی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ زیست کے بولنے سے پہلے ہی اس نے کہا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ زیست بھی خاموشی سے بیڈ سے اٹھ گئی۔ اس نے اپنے گرد شال اچھی طرح سے لپیٹ لی۔ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ تیز ہواؤں اور طوفانی بارشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی چل پڑا تھا، جس کی وجہ سے سردی ایک بار پھر سے لوٹ آئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس کو بھی اپنی طبیعت کچھ خراب سی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا۔ اس نے زیست کی طرف دیکھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ مراد شاہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے گڑی، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ مراد شاہ نے زیست کی طرف بغور دیکھ کر پوچھا۔ جی بابا، سردی یکدم سے دوبارہ آ گئی ہے تو شاید اس وجہ سے تھوڑا طبیعت پر اثر ہو گیا اور کچھ نہیں، اس نے ہلکے سے مسکرا کر کہا اور شاہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ اسفند بیٹا، آج آپ کی کہاں کی تیاری ہے؟ انہوں نے اسفند کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بابا، رات کو ارحم کی کال آئی تھی، وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں نے شہر جانا ہے آج۔ اس نے مراد شاہ کو بتا کر جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ تو بیٹا آپ زیست کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، موسم بھی اچھا ہے، گھوم پھر بھی آنا اور زیست کی میڈیسن بھی لے آنا۔ انہوں نے جھٹ پٹ مشورہ دیا۔ لیکن بابا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، زیست جلدی سے بولی۔ لیکن پھر بھی بیٹا ڈاکٹر کو دکھانا تو ضروری ہے نا، اسی لیے تم جاؤ شاہ کے ساتھ۔ انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو ناچار اسے ماننا پڑا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، وہ بابا کا لحاظ کر کے بولی اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کا شاہ کے ساتھ جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ جا رہی تھی۔ دیکھا آپ نے بابا، زیست کیسے مجھے اگنور کر رہی تھی؟ اس نے مراد شاہ سے شکوہ کیا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا زیست کا اس طرح سے اگنور کرنا۔ دیکھ لیا، وہ ناراض ہے آپ سے، اسی لیے ایسے کر رہی ہے، اس کو منا لو۔ انہوں نے پھر سے کہا۔ جی بابا۔ اس نے بھی اسباب میں سارے لا دیا۔ اب میری گڑیا کا خیال رکھنا اور اپنا بھی، انہوں نے کہا اور وہ دونوں ہی ناشتے کی ٹیبل سے کھڑے ہو گئے۔ اسفندیار کو ڈیرے پر کچھ کام تھا، وہ ادھر چلا گیا اور مراد شاہ باہر لان میں جا کر دھوپ میں بیٹھ گئے۔ کہاں چلنا ہے؟ اسفند نے شہر میں گاڑی انٹر کرتے ہی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی زیست سے استفسار کیا۔ آپ کو پتہ؟ اس نے مختصر جواب دے کر دوبارہ کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ اسفندیار کو خود کا یوں نظر انداز کیے جانا بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بھی مزید کوئی اور بات کیے بغیر گاڑی شہر والے بنگلے کی طرف موڑ دی۔ موسم بہت زیادہ خراب ہے، اپنا دھیان رکھنا۔ گلابا بھی گھر نہیں ہے، چھٹی پر ہے، مجھے کچھ کام ہے، میں وہ کر کے جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس نے بنگلے کے سامنے گاڑی کو بریک لگائی اور موسم دیکھ کر اس کو ہدایت کی۔ موسم واقعی بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ شام میں ہی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ تیز اور ٹھنڈی ہوائیں اٹکینیاں کرتے ہوا کے دوش پر بادل ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے۔ زیست نے ایک نظر بادلوں سے بھرے کالے آسمان کو دیکھا اور اسفند کو۔ اوکے، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، وہ ایسا سے کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اسفند غصے میں وہاں سے گاڑی بھگا لے گیا۔ زیست کو نارملی تو ایسے موسم سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جب کبھی وہ اس طرح کے موسم میں گھر میں اکیلی ہوتی تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اب بھی اس نے اسفندیار کو تو کہہ دیا تھا، لیکن اس کا دل اندر سے بہت ڈر رہا تھا۔ لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر آ گئی۔ سلام چھوٹی بی بی۔ گلابوں کا چھوٹا بھائی اس کی جگہ پر آیا ہوا تھا۔ اس نے سلام کیا۔ عزیز نے سر کے اشارے سے اس کو جواب دیا۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ اس نے مؤدب انداز میں پوچھا۔ نہیں رہنے دو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم بھی جاؤ اپنے کمرے میں، آرام کرو، مجھے کچھ لینا ہوا تو میں خود لے لوں گی۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ بڑے سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ وہ پچھلی بار تب ادھر آئی تھی جب زمل سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے پورے کمرے کا بغور جائزہ لیا اور پھر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں اسفندیار سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کے سارے سین چل رہے تھے۔ کتنا زیادہ بدل گیا ہے اسفندیار شاہ، وہ دل میں سوچ کر مسکرا دی اور پھر اس کا انتظار کرنے لگی۔ شام سے رات ہو گئی تھی، لیکن وہ نہیں آیا اور نہ ہی وہ کمرے سے نکلی۔ موسم کے تیور بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا کر شور کر رہی تھی۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ڈر سے اس کا دل لرزنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر زور سے بجلی کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ گلابو، اس نے زور سے گلابو کو آواز دی۔
پھر اس کو یاد آیا وہ تو گھر ہے ہی نہیں۔ وہ جلدی سے بیڈ کے پاس آئی اور سیل اٹھا کر ٹائم دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ اس نے اسفند کو کال ملائی لیکن کال نہیں مل رہی تھی، شاید سگنل پرابلم تھی۔ اس نے دوبارہ ٹرائی کی لیکن پھر بھی کال نہ ملی۔ باہر بارش زوروں پر تھی، رات بڑی اندھیری اور طوفانی بن چکی تھی۔ یا اللہ رحم فرما ہم پر۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دے کر دعائیں مانگنے لگ گئی تھی، تب ہی لائٹ بھی چلی گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اوہ ماما، پاپا کہاں ہیں آپ؟ وہ یکدم زور سے ہونے والی بجلی کی کڑک اور چمک اور کڑک سے ڈر کر بیڈ سے اٹھی۔ ہوا کھڑکیوں کے پٹ سے ٹکرا کر ہولناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ اتنے زیادہ شور میں کہاں آواز جانی تھی اس کی؟ شاہ کہاں ہے آپ؟ وہ پورا زور لگا کر چیخی اور اندھیرے میں باہر کی طرف بھاگی، لیکن اس کا سر کمرے کی دیوار سے بہت زور سے ٹکرایا اور چکراتے سر کو سنبھالتی وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ شاہ آ جائیں پلیز، وہ روتے روتے چیخی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور بجلی بہت زور سے کڑکی۔ ماما، پاپا، شاہ کوئی تو آ جاؤ پلیز۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے چیخی۔ اسفند شاہ کے کانوں میں چیخنے کی آواز پڑی تو وہ اس کی طرف لپکا۔ اس نے جلدی سے جیب سے سیل نکال کر لائٹ آن کی اور وہ دیوار کے ساتھ لگی کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے روئے جا رہی تھی۔ زیست، وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اسفند شاہ، اس نے اپنے قریب شاہ کی آواز سن کر تیزی سے سر اٹھایا اور سامنے بیٹھے شاہ کے گلے لگ کر دھواں دھار ہونے لگی۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ بہت برے ہیں آپ، وہ اس کے سینے سے لگی شکوہ کر رہی تھی۔ اگر میں ڈر کے مر جاتی تو؟ زیست پلیز چپ ہو جاؤ، ادھر اٹھو ادھر سے، اب میں آ گیا ہوں نا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے بازوؤں کا سہارا دے کر اس کو کھڑا کیا۔ پلیز اب آپ کہیں مت جانا مجھے چھوڑ کر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ اسفند اس کو اپنے باہوں کے سہارے میں بیڈ تک لے کر آیا۔ ہاں میں کہیں نہیں جاؤں گا، ادھر ہی رہوں گا تمہارے پاس ہی۔ اس نے زیست کو تسلی دی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر اس پر کمبل بھی اڑا دیا۔ آپ ہر بار مجھے اتنا دکھ کیوں دیتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو دکھ دینے کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ اتنے خراب موسم میں آپ مجھے تنہا چھوڑ گئے، بار بار چھوڑنے سے تو بہتر ہے آپ ایک ہی بار مجھے چھوڑ دیں یا پھر میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار دیں۔ اس نے اسفند کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اس کے سینے میں منہ چھپا کر روتے ہوئے شکوہ کرنے لگی، جبکہ اسفند یار خاموشی سے اس کے شکوے سن رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غلطی اس کی تھی۔ آئی ایم سو سوری زیست، میں ہر بار ہی تمہارے ساتھ بہت غلط کر جاتا ہوں، تمہیں دکھ دینے کی وجہ بن جاتا ہوں، میں بہت برا ہوں، میں سب کو ہی دکھ دیتا ہوں، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے زیست کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ندامت سے کہا، ہاں واقعی بہت برے ہیں آپ، میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اب۔ وہ اپنے چہرے سے اسفند کے ہاتھ ہٹا کر خود ہی اس سے دور ہٹی۔ زیست میری بات سنو پلیز۔ اس نے ملتجئی لہجے میں زیست کی طرف دیکھا۔ نہیں سننی اب کوئی بات۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ ادھر میری طرف دیکھو پلیز، ایک بار میری بات سن لو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا۔ آج وہ اس سے ساری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا اس میں سراسر میری غلطی ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ میں نے تمہیں اس جرم کی سزا دی جو تم نے کبھی کیا ہی نہیں، تب میرا دماغ گھوما ہوا تھا اور میں تمہارے ساتھ وہ سب کرتا گیا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو پلیز۔ زیست نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں شرمندگی تھی، دکھ تھا۔ کیسے کر دوں میں آپ کو معاف؟ بہت گہرے زخم دیے ہیں آپ نے مجھے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ جانتا ہوں بہت مشکل ہے کسی کو معاف کرنا، لیکن تم خود بھی تو دیکھو اور کیا کرتا میں، مجھے بھی تو پیار کرنے کی اتنی زیادہ سزا ملی، کیا میں پیار کے قابل نہیں تھا؟ کیا اتنا برا ہوں میں؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا، اس کے لہجے میں دکھ سا ڈر آیا تھا۔ زیست کے دل کو کچھ ہوا۔ نہیں شاہ آپ تو بہت اچھے ہیں، وہ یکدم سے بولی۔ اس وقت وہ بہت دکھی اور شرمندہ سا لگ رہا تھا، جو کہ زیست کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جس انسان پیار کرتا ہے نہ اس کو دکھی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس طرح سے شرمندہ، تو پھر اس اچھے کو معاف کر کے اور زیادہ اچھا بنا دو پلیز۔ اس نے التجا کی۔ ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کر دوں گی اسفند یار شاہ، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر کے بولی، کیسی شرط؟ اس نے سوالیہ نظروں سے زیست کی طرف دیکھا۔ آپ زمل سبحان کو معاف کر دیں۔ اس نے شرط بتائی۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ اگر آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر مجھ سے بھی معافی کی امید مت رکھیں، کیونکہ مجھ میں بھی اتنا ضعف نہیں کہ میں آپ کو معاف کر سکوں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ یہ کیا ضد اور بچپنا ہے زیست؟ وہ الجھ گیا۔ جو مرضی سمجھے آپ، میں جانتی ہوں میرا زمل سبحان سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر تم جانتی ہو میرا زمل سبحان سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر آپ اس کو معاف کر دیں۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ کر بولی، میں اس کو بہت پہلے معاف کر چکا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ واہ مسٹر شاہ کتنے خود غرض ہیں آپ، خود کو معافی دلوانے کے لیے آپ نے زمل کو بھی معاف کر دیا، اور جب میں نے آپ سے کہا تھا تب تو آپ نے میری بات ہی نہیں سنی تھی۔ وہ بڑے دکھ تنزیہ لہجے میں بولی، اب تم جو مرضی سمجھو۔ اس نے زمل کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا لیکن کسی کو بتایا نہیں، شاید اس نے
ضروری نہیں سمجھا، لیکن اب عزیز تو اس کو پھر سے غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا، اس لیے نہیں کہ آپ نے زمل کو معاف کر دیا، بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ وہ دھیرے سے بولی۔ اسفندیار شاہ کو وہ اس وقت بہت معصوم اور سادہ سی لگی تھی، ہر چالاکی اور مکاری سے پاک زندہ دل سی لڑکی۔ دل سے معاف کر دیا نا؟ وہ خوشی سے اس کی طرف بڑھا۔ جی، لیکن میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے خفگی سے رخ موڑ لیا۔ واٹ؟ اب یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں نہیں کرنی بات؟ اسے تعجب ہوا۔ کیونکہ میں ناراض ہوں آپ سے۔ اب کہ وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ اور کیا، ابھی تو آپ نے مجھ سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی ہے، جو آج آپ نے کیا اس کے لیے تو نہیں مانگی نا؟ اور مجھے اتنا اگنور کیا ہر بار۔ وہ ایک ایک کر کے دوبارہ شکوے کیے جا رہی تھی، اور اسفندیار چہرے پر مسکان سے مسکراتی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ، تو میں ابھی اس سب کی معافی بھی مانگ لوں گا، لیکن پھر تم مجھ سے شکوہ مت کرنا کہ میں نے تم سے ایسے معافی کیوں مانگی۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زومانی لہجے میں کہا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ چونکی۔ اس کو اسفندیار کی شرارت بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب بھی میں ہی سمجھا دوں گا۔ وہ شریر ہوا اور اس کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کی باہوں میں آ گئی۔ اسفند شاہ، اس نے دھیرے سے پکارا۔ اسفند نے سرگوشی کی۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ اس نے اپنے اندر ابھرنے والے خدشات کو دور کرنے کے لیے پوچھا۔ کبھی بھی نہیں۔ اس نے آہستہ سے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ پکا؟ وہ جھنپ کر مسکرا دی اور خود میں سمٹ گئی۔ عزیز، میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے دھواں دار قسم کا عشق ہو گیا، میں بس اتنا کہوں گا کہ مجھے تمہاری باتیں، تمہاری عادتیں سب اچھا لگنے لگا ہے۔ مجھے آہستہ آہستہ پتہ نہیں اب تمہاری عادت سی ہو گئی ہے۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اپنی پوری زندگی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری وجہ سے اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ تم میرے ساتھ رہو گی نا میری بن کر؟ وہ خوبصورتی سے اپنے دل کی بات کر کے اب اس سے اقرار لے رہا تھا۔ جی، میں نے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، وہ کہہ کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اسفندیار نے اس کو اپنی مضبوط باہوں کے احسار میں لے لیا۔ باہر بادلوں کی برسات ہو رہی تھی اور اندر محبت کی ان کے اس حسین ملن پر ہوائیں اٹکلیاں کرنے لگ گئی تھیں، اور بادل بھی خوش ہو کر اور تیزی سے برسنے لگے۔ 1 سال بعد۔ شاہ، اب اٹھ بھی جائے، اتنی دیر سے آپ کو جگا رہی ہوں میں۔ رات کو ان دونوں کی فرسٹ ویڈنگ اینیورسری تھی، جو کہ ان لوگوں نے بہت اہتمام کے ساتھ منائی تھی، اس لیے وہ رات کو لیٹ سوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ صبح جلدی اٹھ گئی تھی اور اب نماز پڑھ کر شاہ کو اٹھانے کے لیے آوازیں دیے جا رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب میں آپ کو آخری بار جگا رہی ہوں، اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، لیکن جواب نہ پا کر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے کو تھپتھپایا، تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھے اس کے اوپر آئی۔ ارے، آپ تو جاگ رہے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں جی، میں جاگ رہا تھا، وہ معصومیت سے بولا، اور اٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر خود بھی بیٹھ گیا اور اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو آپ میری آواز پر اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ بہت عجیب ہے یہ شاہ بھی، اس نے دل میں سوچا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کب تم پاس آتی ہو۔ آہستہ سے مسکرایا۔ عزیز کو اس کا موڈ بہت فریش لگ رہا تھا۔ پاس آنے کا انتظار؟ اسے اچنبھا ہوا۔ ہاں نا؟ لیکن کیوں؟ اس کو سمجھ تو آ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ جان کے انجان بن گئی تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، اور اس 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا، خاص کر اسفندیار شاہ۔ اب اس کی زندگی عزیز اور بابا سے شروع ہو کر انہیں پر ختم ہوتی تھی۔ شروع میں جو کچھ بھی ہوا تھا، شاہ نے اپنے پیار سے اور اپنے رویے سے اس کے آثار تک ختم کر دیے تھے۔ تمہیں تھینکس بولنے کے لیے؟ اف، پھر سے تھینکس؟ آپ مجھے روز تھینکس بول کر تھکتے نہیں؟ وہ چڑ ہی تو گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے عزیز کو پھر سے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ تو پھر کریں تھینکس، میں ہمتن گوش ہوں۔ اس نے بڑے شانہ انداز میں بالوں کو جھٹک کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا۔ وہ بھی اس کی شرارت سمجھ گیا تھا۔ تھینکس مسز عزیز اسفندیار شاہ، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے اور میری زندگی کو اتنا حسین بنانے کے لیے۔ وہ دھیمی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر بولا۔ عزیز، امو جان بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور میں اتنا بدقسمت تھا کہ آخری بار ان سے مل بھی نہیں سکا۔ وہ کھویا سا بول رہا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد اس کے لہجے میں پھر سے دکھ واضح جھلک رہا تھا۔ شاہ، سب کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، کوئی پہلے جاتا ہے اور کوئی بعد میں، اور یہی قانون قدرت ہے۔ موت کا ایک وقت متعین ہے جو کہ آنی ہی ہے، اس لیے خود کو دوش دینے سے بہتر ہے انسان اس حقیقت کو سمجھ لے کہ موت اور زندگی تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کب کس کو اپنے پاس بلا لے یہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر بھی سب لوگ جیتے جا رہے ہیں اس حقیقت سے بے خبر کہ یہ زندگی تو عارضی ہے۔ اس نے شاہ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کو رسان سے سمجھایا۔ وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم۔ اچھا، اب آپ اداس نہ ہو پلیز، اور اٹھے میرے ساتھ چلیں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے بولی۔ کہاں؟ وہ چونکا۔ واک کرنے۔ وہ نارمل انداز میں بولی، جبکہ اس کی بات سن کر وہ چلی تو پڑا۔ واٹ؟ واک کرنے؟ اور وہ بھی اس سال میں؟ اس نے عزیز کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں جی، اس سال میں تو واک کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرائی۔ اتنی زیادہ سردی اور اوپر سے دھند، اگر تم دونوں کو کچھ ہو گیا تو بابا صحیح نے اور آپ ہی نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، میں نہیں جا رہا بس۔
وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر دوبارہ کمبل سر تک اوڑھ کر لیٹ گیا۔ مطلب پکا نہیں جانا آپ نے میرے ساتھ؟ اس نے کنفرم کیا۔ جی پکا نہیں جانا، وہ کمبل کے اندر سے بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب آپ کو مجھ سے اور میری بیبی سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ بھی دھمکی دے کر دوسری طرف سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب سے دسمبر شروع ہوا تھا عزیز کا دل کر رہا تھا مارننگ واک کرنے کا، لیکن پھر اپنے ہونے والے بچے کی طبیعت کا سوچ کر خود ہی ارادہ ملتوی کر دیتی۔ لیکن آج اس نے شاہ کو کہہ دیا تھا وہ ماں بننے والی تھی، اور جب سے سب کو پتہ لگا تھا، سب نے اس کا ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ شاہ بھی اس کی اور اپنے بچے کی صحت کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ اس بارے میں وہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا، اور نہ ہی اب اس کو دکھی کر کے اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ ناراض ہو اس نے کمبل سر سے اتار کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے قریب کر لیا۔ نہیں، میں ناراض نہیں، لیکن شاہ کبھی تو آپ میری بات بھی مان لیا کریں نا، وہ ایک بار پھر سے شکوہ کن لہجے میں بولی۔ لیکن یار میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اوکے نہ مانے آپ، اس نے منہ بنا کر کہا، اور اس کے ہاتھ خود سے پرے ہٹا دیے۔ او تو ناراضگی کا اظہار۔ اس نے مسکرا کر عزیز کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ ضرورت نہیں ہے مجھے ناراض ہونے کی۔ اس نے شاہ کا ہاتھ پیچھے ہٹا کر کمبل کے اندر منہ چھپا لیا۔ اچھا چلو ناراضگی چھوڑو، چلتے ہیں واک پر۔ اس نے عزیز کو بچوں کی طرح ضد کرتے دیکھ مسکرا کر کہا۔ سچی وہ بیڈ سے ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مچی وہ بھی مسکرایا۔ اس کے چہرے پر بچوں کی سی خوشی تھی، اور اس کو خوش دیکھ کر شاہ کے دل میں بھی سکون سا اتر گیا۔ وہ اس کو دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے واک پر جانے کے لیے مان گیا۔ اب جلدی سے اٹھیں آپ۔ اس نے اٹھ کر جلدی سے کوٹ پہنا، شال کو اچھے طرح سے اپنے گرد لپیٹا اور شاہ کو بلایا، جو ابھی بھی بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ لو میں بھی آ گیا۔ اس نے بھی شال اٹھا کر کندھوں پر ڈالی اور دروازے کے پاس کھڑی عزیز کا ہاتھ آہستہ سے تھام کر بڑی احتیاط سے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ شکریہ میری بات ماننے کے لیے، عزیز نے مسکرا کر کہا، اور اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی۔ تم میری عزیز تو، اور میں اپنی عزیز کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ عزیز نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں ایک سکون تھا، خوشی تھی، اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ اس نے دل میں اپنی اور اسفندیار کی خوشی ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کی، اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اسفندیار نے مسکرا کر اس کو دیکھا، اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں اترنے لگے۔ ختم شد۔